اعوذ جزاک باللہ اللہ من جزاک الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ جی الرحمن بسم الرحیم۔ محترم ناظرین، آج بروز جمعرات مورخہ 19 فروری 2026 زوم میٹنگ کی ایک علمی نشست کا میزبانی کا شرف اس ناچیز جنرل العابدین کو حاصل ہوا۔ آج کی اس علمی نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع خلیفہ ہے بلا فصل۔ حضرات گرامی، آپ جانتے ہیں کہ شیعہ مذہب اس عقیدے کو اساسی عقیدہ مانا جاتا ہے شیعہ مذہب کے نزدیک، جبکہ امت مسلمہ میں ہی اہل سنت کے نزدیک درست نہیں سمجھا جاتا، یعنی ان کے نزدیک جانشین رسول خلیفہ حضرت ابوبکر کو مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے۔ اب دونوں فریقین کے پاس اپنے اپنے قرآن و حدیث کے مطابق استدلالات موجود ہیں، انشاءاللہ وہ رکھیں گے بھی۔ آج ہم نے اسی مسئلے کو منتخب بھی کیا اور اس مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس دو بڑی اہم شخصیات موجود ہیں۔ شیعہ مذہب سے جو نمائندگی کریں گے مسٹر سید بیرسٹر ابراہیم شاہ صاحب، اور اہل سنت مذہب سے جو نمائندگی کریں گے ان کی وہ ہیں محترم عادل زازئی صاحب، اہل سنت مذہب سے نمائندگی کریں گے۔ اچھا، آپ حضرات میں سے میں چاہوں گا کہ اگر اصول ڈسکس ہو جائے دونوں کے درمیان اس مناظرے سے پہلے، اس نشست سے پہلے، تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جی جی شاہ ہمارے صاحب مہمان بسم ہیں، اللہ کیجیے۔ ہمارے مہمان ہیں خاندانہ، کوئی اگر اصول ہے تو میں سنتا ہوں۔ کیا اصول ہے جی گفتگو کے؟ اچھا کیا ماشاء اصول اللہ۔ ہے؟ اچھا شاہ صاحب مجھے صرف اتنا بتا دے کہ آپ جو یہ خلیفہ بلا فصل کا موضوع چھیڑ رہے ہو نا، یہ آپ کو مطلب یہ آپ کے اصول میں آتے ہیں یا فروغ میں آتے ہیں؟ خان صاحب، یہ دوران گفتگو بات کیجیے گا، اصول گفتگو کیا ہوں گے؟ یہی تو اصول میں پوچھ رہا ہوں یہ کہ اصول آپ اس کو گفتگو اصول نہیں ہے، یہ اصول گفتگو نہیں نہیں ہے۔ اصول سنیں سنیں گفتگو یہ ہوتے ہیں میں آپ کو ایک بتاتا ہوں۔ منٹ ایک منٹ، اصول نہیں شاہ گفتگو یہ ہوتے ہیں کہ صاحب اچھا آپ کی بات میں نہیں بولوں گا، 2 منٹ کا ٹائم ہوگا، وہ شروع میں وہ 5 مناظرے کے اصول ہے، وہ مناظرے کے اصول ہے، تو میں اس پھر پر اور آؤں جی گا کس جی صرف۔ اصول پہ جی بیٹھ کے بات کرنے ایک لگے منٹ ہیں یوسف مولانا؟ بھائی، اس ایک کی منٹ مناظرے کے اصول کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب بھی، کہ وہ مناظرے کے ٹیم اصول پہ ہو ذوالفقار جائے بھائی، تو وہ ٹیم جی وہ اچھا آگے ٹیم پھر بات ہو ذوالفقار جائے بھائی، گی۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، صحیح ہے؟ جی میرے جی طرف سے موڈ کریں گے زین العابدین بھائی، شاہ صاحب کی طرف سے موڈ کریں گے ٹیم ذوالفقار بھائی۔ جب زین العابدین بولتا ہے تب آپ کو حق ہونا چاہیے کہ آپ بولے، اگر وہ نہیں بولتے تب آپ بھی پھر خاموش رہے، ہم محترم، اور یہ شاہ صاحب ڈیجیٹل بیٹھے ہیں۔ مناظرہ ہے، یہ آپ کا ایک ہی ماڈریٹر رہے گا، آپ کے درمیان دونوں کے بیچ ہم نیوٹرل ہو کے اچھا رہیں گے۔ ایک ہی اچھا ایک منٹ ماڈریٹر صبر ہوتا ہے، کر لے، دو نہیں ہوتے، ایک معذرت۔ منٹ صبر کر لے، ایک منٹ صبر کر لے۔ دیکھیں ابراہیم شاہ صاحب، وہ اصول تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا کیا اصول رکھنے چاہیے، نہیں، مجھے نہیں کتنا پتا، کتنا آپ مجھے سنیں۔ بتائیے گا اچھا کہ شاہ کیا صاحب اصول ہے۔ شاہ صاحب چلے میں یہ اصول رکھ کے اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک دو تین سوالات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے آپ کا بات جو ہے نا کنفرم ہو جائے اور ریکارڈ یہ بات ہمارے سامنے آ جائے، چلے۔ جی ٹھیک۔ اچھا آپ کو تو یہ پتہ ہے نا کہ سب سے بہترین اصول یہی ہے کہ جب کسی کا بات ہو چاہے وہ غلط بھی ہو، اپنے اس کے ٹرن میں ہم نہیں بولیں گے، یعنی جب آپ کا ٹرن ہو تو میں نہیں بولوں گا، میرا ٹرن ہو تو آپ نہیں بولو گے، صحیح ہے؟ ایک بات، یہ ایک اصول ہو گیا۔ اب دوسرا اصول ہمارا یہ ہوگا کہ جو بھی دلیل آپ پیش کرو گے، جو دلیل بھی آپ پیش کرو گے تو اس کا استدلال مولا علی سے ضرور دکھاؤ گے، دو بات۔ تیسری بات، آپ تیسرا ٹرن یہ ہے کہ کسی بھی مثال کے طور پر کسی بھی ایک منٹ عقیدے کی، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے، جو استدلال میں دکھاؤں گا وہ میں امیر المومنین علیہ السلام کی ذات سے دکھاؤں گا، لیکن جو جی استدلال آپ کریں گے جی جی۔ وہ یا آپ ابو بکر، حضرت ابو بکر یا حضرت عمر یا حضرت عثمان سے دکھائیں گے۔ اچھا شاہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ادھر میں آپ کو کہوں کہ ادھر آپ کی یہ بات غلط ہے، وجہ میں بتا سکتا ہوں، وجہ سنیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو شخص بنے ان کو پھر استدلال کی کوئی ضرورت نہیں بنتی، استدلال تو وہی کرے گا جس سے چھینی گئی ہو، مثال کے طور میں آپ نہیں، کو ہم تو یہ مانتے ہی نہیں شاہ ہے کہ خلافت امیر صاحب شاہ المومنین سے چھین صاحب لی شاہ گئی۔ یہ صاحب ایک سیکنڈ ایک شام سیکنڈ ایک شاہ سیکنڈ صاحب ایک سیکنڈ، غلط گفتگو، غلط سلف میں جا رہی ہے۔ ہم نہیں مانتے امیر المومنین سے خلافت چھینی گئی، اس سے کیا چھینی گئی ہے؟ حکومت۔ اچھا حکومت، اچھا سنیں پلیز، ٹیم ذرا میوٹ کرے پلیز۔ حکومت خلافت کی جزیات میں آتے ہیں یا یہ نہیں؟ نہیں آتا، یہ آگے نہیں گفتگو، اچھا زبردست، اس دوران اوکے گفتگو میں اوکے ہم بات اوکے کریں اوکے گے۔ اوکے اصول گفتگو جو ہیں، اصول گفتگو بھی ہم طے کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جو استدلال میں کروں گا میں ذات قدسی امیر المومنین سے دکھاؤں گا، قبول ہے مجھے، لیکن جو جی استدلال جی آپ کریں گے وہ آپ اپنے خلفائے ثلاثہ سے دکھائیں گے۔ پھر سنیں میں بتا رہا ہوں اگر نا، آپ کو وہ اصول قبول نہیں تو پھر میں مجھے سمجھ مت گیا۔ پابند کیجیے گا۔ اچھا سنیں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کا یہ اصول اس لیے غلط ہے کیونکہ وہ تو آلریڈی بن چکے ہیں، جو بنے ہیں ان کو استدلال
کس چیز کی ضرورت؟ ایک مثال کے کام طور پر کرتے میں ہیں، آپ کو ایک کام سنیں رکیں، ماڈریٹر بھائی ایک کام کریں، 2 منٹ کا ٹائمر لگا دیں، ان کو 2 منٹ بولنے دیں، اس کے بعد 2 منٹ میں بات کروں گا، بیچ میں پھر کراس ایک ٹاک نہ منٹ ہو۔ آج چلے 1 منٹ ٹھیک، صبر کر لے، یہ تب ہم بات کر لیں آپ کا گے. ٹائم میں شروع کرتا ہوں. ٹیم ذوالفقار 1 منٹ ٹیم ذوالفقار یوسف بھائی میں ٹیم آپ کا 2 منٹ شروع کر رہا ہوں ابھی اس ہاں وقت، 2 آپ منٹ ہی اپنے شروع کریں۔ اصول بیان کر لیں اپنے اس 2 منٹ کے اندر. اچھا آپ چلو کا ٹائم میں اسٹارٹ 2 ہو جائے منٹ سے بھی کم ٹائم لے لوں گا. چلے میرا پہلا اصول جو سب سے بہترین اصول ہے مناظرے میں، کہ کسی بھی فریقین مخالف کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کے ٹرم میں جو ہے نا وہ اس کی بات کو انٹرپٹ کرے اور اس کی بات میں جو ہے نا مطلب اپنی بات کو خلل پیدا کرے. صحیح ہے، ایک اصول یہ ہے میرا. دوسرا میرا اصول یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی آپ دلیل بناؤ گے اس کا استدلال مولا علی سے ضرور دکھاؤ گے. جس حدیث، جس روایت، جس قرآنی آیت کو آپ دلیل بناؤ گے تو اس کا استدلال آپ نے ضرور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے دکھانا ہوگا. دوسرا استدلال. تیسرا استدلال، آپ نے جو بھی دلیل دینا ہوگا تو صحیح سند کے ساتھ دینا ہوگا. چوتھا استدلال میرا یہ ہے کہ جو بات آپ کرو گے تو اس بات میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے مخالف کی عقیدے یا اکابرین کو اس کے خلاف غلط بات کی جائے. یعنی جو حق ہے اس کو بیان کیجیے، مگر غلط بات ہم بالکل ہرگز نہیں کریں گے، غلط بات سے پرہیز کریں گے، اور فریقین کے اکابرین کے اوپر جو ہے نا مطلب غلط بات بالکل نہیں کریں گے. یہ میرے اصول ہے، اور اس اصول کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو مجھے بتائیں. آپ نے اپنے ٹائم پہ فنش کر دیے سارے، آپ نے اپنے وہ جی رکھ جی دیے. جی جی بس جی جی ٹھیک ہے. جو جی بولیں. جی جی عبید شاہ صاحب، یہ آپ اپنا 2 منٹ شروع کیجیے. جی ہمارے بھائی جان ہیں جی، آج آئے ہیں مکتب اہل تسنن کی نمائندگی کریں گے دوران گفتگو، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ شرائط ہیں، اور شرائط کرام میں پہلی یہ ہے کہ جو مجھے قبول ہے، پہلی شرط تنقیح کے وقت کے درمیان میں، یہ ان کے وقت میں نہیں بولوں گا، فریقین اپنے اپنے وقت پہ بولیں گے. اچھا اصول ہے، بات بھی ایسی ہوتی ہے. دوسری بات کہ یہ کہہ رہے ہیں دوران گفتگو مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہونی چاہیے جی، جو بھی آپ کی مقدسات ہیں ان کی ہم توہین نہیں کریں گے. ہماری بھی دوران گفتگو آپ سے یہ استدعا ہوگی کہ جناب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی خانوادہ عطرت کا آپ گستاخی آپ بھی نہ کریں تو بہت اچھی بات رہے گی. اچھا، تیسری بات جو یہ ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خلیفہ اس لیے نہیں دکھائیں گے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کہیں کہ بھائی خواب اپنے لیے استدلال کریں وہ، کیونکہ وہ تو بن گئے. بھائی تو ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے کہ امیر المومنین بھی خلیفہ بن گئے. اب آپ کا اصل دعویٰ یہ ہے کہ وہ حکومت میں آ گئے. یہ حکومت کو بیچ میں مت لائیں، یہ آپ دوران گفتگو ہم سے طے کیجیے گا. اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ استدلال میں امیر المومنین سے دکھاؤں، میں کہہ رہا ہوں مجھے قبول ہے، بالکل قبول ہے، لیکن جو آپ استدلال کریں گے وہ آپ اپنے مقدسات سے دکھائیں گے. زین بھائی میرا ٹائم باقی بھی ان کو دے دیجیے گا، اگر کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر گفتگو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. جی خان صاحب، اب آپ ریڈی ہوتے اچھا ہیں، میں اس بتا دیتا ایگری ہوں، کرتے ہیں. جی سنیں سوالات میری اپنے آپ. رکھیں. ہاں میں بتا دیتا ہوں. ٹیم ذوالفقار بھائی ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر. اچھا شاہ سے ماشاء اللہ گفتگو اچھی جا رہی ہے، اور میرے امید بھی ہے کہ اسی طرح گفتگو ختم ہو جائے ہمارے آخری وقت تک. صحیح ہے. میں نے اور ایک بات میں بھول بھی گئی، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے میں وہ استدلال والی بات بتا دوں آپ کو. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو آپ دلیل بناؤ گے اس کے اوپر مولا علی سے استدلال لے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ مانتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہے. خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حالانکہ جو یہ آپ کی باتیں، ان کے خلاف بہت ساری باتیں موجود ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جس متواتر کے خلاف باتیں موجود ہو جائے ان کے لیے جو دعویٰ پیش کرو گے تو استدلال بھی انہی کے اوپر دکھاؤ گے، مولا علی سے. ایک بات اور جو مجھ سے بھول گیا تھا کہ یار اس طرح کر لیتے ہیں کہ کتنے ٹرنس رکھتے ہیں، میں شاہ صاحب کے اوپر چھوڑتا ہوں کیونکہ ٹائم جتنا کم ہو تو اتنا ہمارے لیے فائدہ ہے. اس طرح کر لیتے ہیں کہ مثال آدھا ٹائم آج کرتے، آدھا ٹائم کل کرتے، کیونکہ ذوالفقار کو بھی پتہ ہے اور شاہ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ آج ہم نئے گھر شفٹ ہوئے ہیں تو کام بہت ہے نا. تو اس نہیں بنا کے اوپر میں نے اس کو کہا. عادل بھائی، اور یہ اور ہماری ایک کوشش اور یہی بات. رہے گی. جی میں یہ کہنا چاہ جی رہا تھا کہ آخری ہماری بات. کوشش بھی یہی ہے کہ آج کے دن ہی ختم ہو جائے گا، اس کا وہ ہاں مسئلہ چلے نہیں ہے. کوشش کرتے ہاں کوشش جی شاہ کرتے صاحب، کوشش انہوں نے کرتے. یہ کہا ہے کہ آپ سینئر ہیں، ایک لہٰذا آپ اصول. آخری ہاں بات جی کروں جی آخری جی جی بات. جی یہ شاہ صاحب مجھے بتائے کہ یار میں کوشش کتنا ٹائم رکھتے ہیں ٹرن میں، کتنے ٹرنز ہوں گے اور ایک ٹرن کتنا ٹائم ہوگا، یہ ذرا کرو. اور اگر خاندان مختصر ہو جائے تو زبردست ہوگا شاہ صاحب. باقی خاندان آپ کی ذمہ. ایک کام کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس گھنٹہ ہوگا نا، اس کو 1 گھنٹے تک گفتگو کو رکھتے ہیں، اور اگر آپ کہیں گے تو دو منٹ میرے خیال سے ایک اچھا بھلا ٹائم ہوتا ہے کہ آدمی سوال کا جواب بھی دے دے، سوال بھی قائم کر لے، اپنی جرا بھی کر لے. 2 منٹ ایک اچھا ٹائم ہے. باقی جیسے آپ کہیں گے اس طرح کر لیں گے، آپ مہمان ہیں، آپ جو کہیں گے. اچھا جی شاہ صاحب 2 منٹ کے اوپر میں متفق مجھے اس میرا لیے نہیں ہوں کیونکہ میں بتا دیتا ہوں.
اچھا نہیں جی 2 منٹ کے لیے میں اس دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ ایک دلیل رکھو گے تو اس کا رد بھی میں دکھاؤں گا، پھر اگر آپ سوال رکھو گے تو اس کا جواب بھی میں دکھاؤں گا، پھر میں اپنی دلیل بھی پیش کروں گا، تو 2 منٹ بہت کم، اس طرح کر لے 3 منٹ کر لیتے، چلے بسم اللہ. چل 3 منٹ کر لیتے ہیں ٹھیک. ہاں چلے 3 منٹ اچھا کر لیتے ہیں. اچھا جہاں تک آپ کی یہ بات ہے نا کہ جی حضرت ابوبکر بن گئے اور علی نہ بن سکے، بھائی بننا اور نہ بننا کی بات ابھی آپ ہم سے نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین خلیفہ بن گئے پر بلا فصل بن گئے. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا بن گئے، اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں بن گئے. تو جس دلیل پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ میں دکھاؤں کہ اسی دلائل سے کہ امیر المومنین احتجاج کریں، تو ٹھیک ہے میں دکھانے کو بالکل راضی ہوں. میں آپ کو کہہ چکا ہوں راضی ہوں. بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی کم از کم ان مقدسات کو دکھائیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ رسول کے خلیفہ نہیں بنے، جس طرح آپ امیر المومنین کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اسی طریقے سے اسی اصول پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ خلفاء نہیں بنے ہیں. جب آپ دلائل لائیں گے تو پھر وہی اصول آپ بھی اپنے لیے رکھیے کہ استدلال کیجئے گا، لیکن وہی استدلال دکھائیے گا کہ جو جناب ابوبکر اور عمر اور عثمان نے کیا. اگر یہ آپ کی دلیل نہیں ہوگی اگر تو آپ یہ اصول نہیں رکھنا چاہتے تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر رکھیں گے تو ہمیں اس طرح قبول ہے. ورنہ اس بات پہ آپ جتنا طویل کرتے جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلتا جاؤں گا. جی جی یہ جی ایک ہی شاہ بات سے کو مجھے میری اوکے میں بات بات کر. مجھے میری بات تو کرنے دینا خان اللہ، بس میری بات کمپلیٹ ہونے دے، بس کمپلیٹ کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے نزدیک محل نزاع لفظ خلافت خود ہی بن گیا. کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا کہ لفظ خلافت آپ کے اور ہمارے نزدیک محل نزاع بن چکا ہے، اس میں نزاع آ گیا ہے. اگر آپ چاہیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اسی طرح گفتگو کیجیے گا، اگر آپ چاہیں گے تو پہلے ہم لفظ خلیفہ پر بھی آپ سے بات کر سکتے ہیں کہ کیا جزء لازم ہے خلافت کے لیے حکومت کے نہیں. اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ آپ بات کریں گے. جی جی جزاک اللہ شاہ صاحب. دیکھیں سب سے پہلے آپ 2 چیزوں کو جو ہے نا اگنور کر رہے ہو. وہ کون سی چیزیں وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں. سب سے پہلی چیز آپ یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ ہم مولا علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل ثابت کریں گے، اور میرا یہ دعویٰ تھا کہ میں آپ کی باتوں کا رد پیش کروں گا. ایک بات. دوسری بات میں نے آپ کو کہہ دیا نا کہ دیکھیں آپ کے کہنے سے اگر آپ کہتے ہو کہ آپ نہیں مانتے، آپ کے نہ ماننے سے وہ خلیفہ بلا فصل نہیں ہوتے، وہ خلیفہ بلا فصل کے عہدے سے ہٹتے نہیں ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ وہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے تو آپ کے کہنے کے اوپر بھی مولا علی خلیفہ بلا فصل نہیں بنتے. جو حق ہے، جو دلائل موجود ہے تو ہم اس سے استفادہ کر کے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ لازم قرار دیں گے. لیکن ایک بات ضرور سن لیں، میں کہتا ہوں کہ ہمارا اختلاف ہی یہی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل بنے، اور آپ کہتے ہو کہ نہیں اس سے چھینا گیا ہے. کس سے؟ مولا علی سے. تو آپ یہ دعویٰ کرو کہ اس سے جب چھینا گئے تو پھر آپ نے دعویٰ کرنا ہوگا اور دعویٰ کے اوپر دلیل دینا ہوگا. وہ دلیل جس دلیل کو مولا علی نے اپنے لیے استدلال بھی بنایا ہو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ضرور اس اصول میں ایڈ کرنا ہوگا. یہ اس لیے بات. جزاک اللہ. اچھا جو لوگ سن رہے ہیں نا جی ان کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ جب ڈیبیٹنگ میں نا جی یعنی مناظرے میں انگریزی زبان میں یہ جو ابھی کر رہے ہیں نا جی، اس کو کہتے ہیں اسٹرا میننگ دی آرگومنٹ. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ وہ باتیں لاؤ کہ جو فریق مخالف نے کی ہی نہیں ہے اصولی طور پہ، اور ان کا رد کرو، اور اس سے یہ تاثر دو کہ ہم نے ان کے مقدمے کا رد کر دیا. خان لالا کو ہم نے لکھ کے اپنے ہاتھ سے، ہم اسکرین شاٹ لگا دیں گے اگر یہ کہیں گے ہم نے انکار کرتے ہیں، تو ہم نے اپنا دعویٰ ان کو بہت کلیئرلی بتایا کہ آج ہم کس موضوع پہ ان سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا دعویٰ کریں شیعہ نے ان کے آگے دعویٰ رکھا کہ حضرت ابو بکر ابن ابی قحافہ کی خلافت پر نہ قرآن کی آیت ہے نہ ایک حدیث ہے، بلکہ تعرض میں جو ان کا ادعا ہے اصل میں آپ لوگوں کا کہ رسول خدا نے نص ہی نہیں فرمائی ہے. یہ بات ہی غلط ہے کہ جب رسول کہہ رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم انی تارکن فیکم خلیفتین. یہ میرا مقدمہ تھا. آپ کو بات سمجھ آئی؟ 2 تہے میں ہے. پہلا تہ یہ کہ حضرت ابوبکر جن کو آپ خلیفہ کہہ رہے ہیں ان کی خلافت پر قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے. نمبر 2 رسول نے نص کی ہے خلیفہ کی، خلیفتین کی ہے بلکہ. اب وہ والی بات آ جائے کہ جی آپ کے کہنے سے علی خلیفہ بلا فصل نہیں بنے گا، آپ کے کہنے بھائی اسی طریقے سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کے کہنے سے تو بکر خلیفہ بلا فصل نہیں بنیں گے. میں نے آپ کے آگے اگر دعویٰ کیا ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت علی سے خلافت چھین لی ہے رسول کی، تو مجھے وہ میرا کلام لا کے دکھا دے جدھر میں نے کہا کہ خلافت علی سے چھین لی گئی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حکومت چھینی گئی ہے، امور حکومت چھینے گئے ہیں. خلافت رسول اللہ منصوص من اللہ عہدہ ہے جو چھینا نہیں جا سکتا. یہ اسی طرح جس طرح نبوت غصب ہو جائے، نبوت بھی نہیں چھینی جا سکتی ہے. اچھا علامہ، کیا ہم اور آپ اس بات پر متفق ہو گئے کہ جو مستدل میں لاؤں گا ان پر استدلال میں امیر المومنین سے دکھاؤں گا، لیکن آپ اپنا استدلال حضرت ابوبکر اور عمر سے دکھائیں گے؟ وہ آپ نے مانی ہے بات کی نہیں ابھی تک؟ مجھے سمجھ نہیں ہے. اپنا ٹائم لے، مجھے جواب دیجیے گا. بسم اللہ.
آخری بات آپ نے کیا کہ معذرت میں نے صحیح طریقے سے نہیں سنی, آخری بات ذرا دوبارہ کرو. جی میں نے کہا کہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ آپ نے اصول یہ رکھا ہے اپنے لیے کہ نہیں, کہ حضرت بکر اور عمر کی خلافت پر جو اچھا دلائل میں آپ بتا دیتا ہوں سنیں, بات کو ختم کر کے کوشش کرتے آگے لے جاتے. اگر آپ بھی اس بات پر ڈٹے رہو گے تو یقیناً میں بھی پھر ڈٹا رہوں گا. اصل میں یہ بات ضد کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ بات کی سمجھ جب تک بات کی سمجھ نہیں آتی تب تک آپ دلیل پیش نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو سب سے پہلی جو بات کی کہ آپ استدلال مولا علی سے اس لیے دکھاؤ گے کیونکہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خلافت غضب ہو گئی. میں آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ والعزیز کے دلائلوں میں انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے. ادھر حکومت نہیں لکھا, خلافت لکھا ہے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ خلیفتین, یہ آپ جو دعویٰ پیش کر رہے ہیں نا, ان کے یہاں بھی اختلاف موجود ہے. دعویٰ تب آپ وہی پیش کرو گے. اور نص کے بارے میں جو آپ نے میرے اوپر جھوٹ بولا اس کا بھی میں ذرا آپ کو بات بتا دوں. سنیں شاہ صاحب, آپ نے کہا کہ اس نے نہیں کہا کہ اس نے کہا ہے کہ ابو بکر صدیق کے خلافت کے اوپر قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث بھی نہیں ہے, بلکہ اجماع سے وہ ثابت ہوتا ہے. حالانکہ آپ نے جھوٹ بولا شاہ صاحب. آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرا ایک ہی اصول ہے, جو بندہ جھوٹ بولتے ہیں میں اس کے ساتھ اچھا سلوک اختیار نہیں کرتا. چلے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا اچھے سلوک کے ساتھ بات نہیں کریں. عادل صاحب, معذرت میں بیچ میں ٹوک رہا ہوں. انہوں نے ایسا کوئی آپ کے اوپر جھوٹ نہیں باندھا. میں بھی ابھی سن رہا تھا, ایسا کوئی مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے کوئی آپ کے اوپر بات باندھی ہے. اس نے انہوں کہا نے کہ کیا کہا؟ اس میں بتاتا ہوں, اس نے کہا کہ اس کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ ابو بکر صدیق کے خلافت کے اوپر قرآن کی ایک آیت بھی موجود نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث بھی موجود نہیں ہے. وہ یہ انہوں نے بات اپنا دعویٰ کیا ہے. جی بالکل, انہوں نے اپنا دعویٰ کیا ہے. اس ذہن نے بھائی کہا کہ اس کی طرف ان کو سے ہی گفتگو آیا ہے. کرنے دیں, ان کو گفتگو کرنے دیں. جی چلے جی جی ٹھیک. خان اللہ کریں جی کریں. جی اچھا سنیں, میں یہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کو استدلال دکھانا اس لیے ضروری ہے. ٹائم کم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو ختم کر دے, کیونکہ آلریڈی اس میں جو اصول ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں بن رہے, تو کوشش کرتے ہیں کہ بات کو ختم کر دیتے ہیں. اچھا, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استدلال دکھانا اس لیے ضروری ہے. استدلال دکھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے جبکہ بنے ابو بکر صدیق. صحیح ہے, تو جس کا دعویٰ ہو کہ نہیں یہ جو بنے ہے یہ جھوٹا ہے, یہ مثلا جو بھی آپ اس کی طرف منسوب کر دو, مگر بنے پھر بھی ابو بکر صدیق ہے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کس طرح بنے کس طرح نہیں بنے, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے, وہ ہمارے ذمہ ہے انشاءاللہ. مگر اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں ابو بکر صدیق نہیں خلیفہ بلا فصل کون ہے, مولا علی, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ استدلال آپ کو دکھانا ضروری ہے کہ مولا علی نے بھی اس روایت سے استدلال لی ہو جو آپ دکھاؤ گے. اور آخری بات کہ دعویٰ آپ کا ہے, ہمارا نہیں ہے. معذرت کے ساتھ یہ بات میں تھوڑا اور ڈیٹیل سے کر دیتا ہوں. دعویٰ اس لیے آپ کا ہے کیونکہ آپ بتا رہے ہو کہ خلیفہ بلا فصل مولا علی ہے, جبکہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں ہے, کیونکہ حالت کہتے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق بنے. آپ کی بات ہوگی جی. جی میں نے میوٹ کر دیا, تو اس کا مطلب میری بات ہو گئی. اچھا میں دیکھ نہیں رہا, آپ نے میوٹ کر دیا. اچھا خان صاحب, سورہ صف کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا ما تفعلون, کیوں نہیں وہ کرتے ہو کہ جو تم لوگ کہتے ہو. ہمیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک عمل کریں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں کروں گا اسی اصول پہ کہ آپ نے کہا کہ تمہارے دعوے سے علی خلیفہ نہیں بنتا. میں نے بھی یہی بات کی کہ آپ کے دعوے سے حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں بنتے ہیں. کیوں نہیں آپ کے لیے یہی اصول رکھا جاتا ہے کہ آپ وہ دلائل لائیں؟ کیا احساس کمتری ہے آپ کو اس بات میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے خود استدلال نہیں کیا ان چیزوں سے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ میں لا کے دکھاؤں گا. میں ابھی تک اس بات سے ہٹا نہیں ہوں. آپ کیوں اس بات شاہ سے صاحب گریزاں ہیں؟ میں میری بات میں ذرا مت بولے, میری بات میں مت نہیں بولے. میں نے آپ کی بات میں نہیں بولا خان صاحب, میری بات میں آپ نہیں بولے. میں آپ کو نہیں بولنے دوں گا اپنی بات میں. میں آپ کا ٹائم میں نہیں بولتا, آپ میرے ٹائم میں مت بولیے گا. جزاک اللہ, بڑی مہربانی. ہاں جی, میں اپنی بات دوبارہ شروع کروں گی. یہ جو بات ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تم کرو لیکن وہ میں نہیں کروں گا, قرآن کے اصول آپ قرآن کی آیت ہے, آپ یہ تو پھر آپ اپنے پہ نسیسری وارد کر رہے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جو خود نہیں کرتے ہیں. تو وہ بات نہ کریں, پہلی بات. دوسری بات, بھائی میں شیعہ کتب سے دکھاؤں گا کہ خلافت, بھائی ہمارا کام ہے دکھانا کہ اس کا مطلب حکومت ہے. خلافت رسول اللہ غصب ہونے والا عہدہ ہی نہیں ہے. آپ کو شیعہ اصول ہی نہیں پتا. بہرحال آپ نے جو بات کی وہ ہمارے لیے بہت نئی بات ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے خلافت پر حدیث نہیں ہے, آیت نہیں ہے. علامہ صاحب, کیا آپ کے نزدیک حضرت ابوبکر کی خلافت پر قرآن کی آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے؟ یعنی آپ مانتے ہیں کہ میں نے جھوٹ بولا؟ اگر آپ کہیں گے کہ یہ بات میں نے جھوٹ بولی, ہاں قرآن کی آیت ہے, ہاں قرآن کی حدیث ہے, تو میں اپنی بات پیچھے واپس لے لوں گا کہ ٹھیک ہے آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں, میں اپنا دعویٰ کا پہلا حصہ حذف کر لوں گا. آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ ان کے لیے قرآن کی آیت بھی ہے, ان کے لیے حدیث بھی ہے.
بسم اللہ، میرا ٹائم لے لیں آپ، بس اپنی جواب دے دیں مجھے اس بات کا. شاہ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ کہے کہ ابو بکر صدیق کے خلافت کے اوپر میں نے کہا کہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. جب میرا وہ دعویٰ ہوگا کہ میں ابو بکر صدیق کی خلافت ثابت کروں گا تب میں یہ باتیں دہراؤں گا. اب آپ نے میرے اوپر جھوٹ بولے اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ نہیں آپ جھوٹ نہ بولے. میں نے ابھی تک یہ بات نہیں کی قرآن کے ابو بکر صدیق کی خلافت کے اوپر قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حدیث نہیں. میں نے یہ نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں. باقی آپ اپنی گفتگو جاری رکھ. ماشاءاللہ، خداوند متعال کی برکت سے ہم خود ہی مناظرے کے ٹاپک کے درمیان بھی آ گئے. یہ ہم نے گفتگو کا پہلا حصہ شروع کر دیا جی. اگر آپ کہتے ہیں، میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں نا یوسف بھائی کہ ابراہیم تم نے یہ بات غلط کی ہے، ہاں آیت بھی ہے، ہاں حدیث بھی ہے. بھائی غلط دیکھیں، میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت پہ نہ آیت ہے نہ حدیث ہے. آپ کہہ رہے تم غلط کہہ رہے ہو. غلط یہ ایک ہی طرح سے ہو سکتی ہے بات کہ ان کی خلافت پر آیت بھی ہو، ان کی خلافت پہ حدیث بھی ہو. میں آپ سے طلب نہیں کر رہا ہوں، نہ ابھی کر رہا ہوں اس وقت میں، ابھی یہ تقاضا کر رہا ہوں کہ مجھے وہ حدیث دیں یا آیت دیں. میں صرف کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ بات میں نے غلط کی ہے کہ حضرت ابوبکر کی خلافت پر کیا آیت بھی اور حدیث بھی ہے؟ جی بسم اللہ یوسف بھائی. جی میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. سنیں، دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی آیت میں جو ہے نا ابوبکر صدیق، خاص صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو ہے نا یہ آیت خلافت کے لیے اتری ہے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے کہ قرآن کی آیت کے اس میں بھی اشارہ مل جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی جو ہے نا اشارہ مل جاتا ہے. اور اجماع تو ثابت ہے، وہ تو اس پر تو ہمارا اسٹرانگلی مقدمہ ہے کہ اجماع سے ہم ثابت کر سکتے ہیں. لیکن جو ان سے دو پہلے باتیں ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس سے ہی ہمیں اشارتاً بات مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قرآن کی جو آیتیں ہیں نا ان سے ہمیں باتیں مل جاتی ہے. یہ میں کہتا ہوں. الحمدللہ جی، تمام سامعین اور ناظرین اس چیز کے گواہ ہیں. الحمدللہ آج یوسف بھائی نے اتنی اچھی بات کی، آپ سامنے ہوتے میں آپ کا ماتھا چوم لیتا کہ آپ نے کہا کہ خلافت ہوتی ہی منصوص من اللہ ہے. اس پہ تو نص وارد ہوگی تو خلافت ہوگی، ورنہ منصوص من اللہ ہوتا نہ ہوتا تو پھر آپ کیوں کہتے کہ نص نہیں ہے؟ تو یہ تم بات غلط کر رہے ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تم نے بات غلط کی ہے، ابو بکر ابن ابی قحافہ کی خلافت پر اشارت النص موجود ہے، رسول سے بھی قرآن سے بھی. تو علامہ صاحب پہلا محل نزاع ہمارا ختم ہوا کہ خلافت منصوص من اللہ عہدہ ہے کہ نہیں ہے. آپ نے خود اقرار کر لیا کہ ہے، ایسے ہی ہے. نہیں شاہ صاحب نہیں ہے. آپ اپنی بات مکمل کریں پھر اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. میری بات مکمل ہے پہلے عہدے تک، یہ خلافت نہیں منصوص صرف من اتنا اللہ. اچھا سنیں، بسم اللہ کریں. میں نے کب اگر آپ مجھے اپنا ٹائم دیتے ہیں بھائی تو پھر مجھے ٹوکیے نہیں. آپ نے اگر بات اچھا مکمل کر رہی ہے تو آپ کر لیں. جی شاہ صاحب میں نے کب کہا کہ یہ عہدہ منصوص من اللہ ہے؟ ذرا واضح کر دے پلیز. میں گفتگو کروں؟ جی میں اپنے ٹرم میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے یوسف بھائی سر لوگ گواہیں، شاید ریکارڈنگ بھی اس کی بالکل ہو رہی ہوگی، اور اس بات کی کہ آپ نے خود فرمایا کہ اشارۃ النص ہے. اشارے ملتے ہیں نصوص میں، کہ رسول کی حدیث میں بھی، قرآن کی آیت میں بھی، تو اس کو اشارۃ النص ہی کہتے ہیں، نصوص ہے. اور یہ کس کی طرف سے آ رہی ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. یہ وحی الہی ہے، نص صریح ہے، یعنی نص منصوص من اللہ ہے، اللہ نے نص کر دی ہے. اور جی اشارۃ النص ہے. یہ ہاں میں بتا دیتا ہوں. اس بات کے ساتھ بھی میں اختلاف کرتا ہوں. نبی کی ہر ایک بات وہی نہیں ہوتی، اس پر بھی ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے، کیونکہ میں اس کا دلیل قرآن سے بھی دے سکتا ہوں، مگر ابھی دلائلوں کی طرف نہیں جاتے. ہم کوشش کرتے کہ اصول کو سب سے پہلے طے کر لیں. چلے میں ایک اور بات آگے رکھ دیتا ہوں، شاید اس سے جو ہے نا ہمارے اصول اور آسان ہو جائے. اچھا مجھے صرف اتنا بتا دے کہ آپ کے مذہب میں جو خلیفہ بننے کے اہل ہو اس میں کون کون سی شرائطیں پائی جی؟ ذرا یہ ریکارڈنگ بسم اللہ کرے اس کو بتائے، سب کو بتائے. بات مکمل ہے آپ کی؟ جی میں نہیں اپنا ٹائم آپ کو دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر کلام کرنا چاہتا ہوں. کیا مطلب کہ آپ اپنا ٹائم مجھے سارا کیا مجھے سمجھ نہیں آیا مطلب کیا ابھی کرنا تک چاہ رہے میرا ہیں؟ ٹائم اچھا چلے بسم اللہ، آپ اپنا ٹائم شروع کریں. چلے میں اپنے ٹائم میں پھر بات کرتا ہوں. اچھا یوسف بھائی، آپ نے ہمارے سامنے یہ گفتگو کی ہے کہ حضرت ابوبکر ابن ابی قحافہ کی خلافت پر نصوص ہیں جن کے اندر اشارہ ملتا ہے، اور نصوص وہی ہے جو خدا نے ابھی یہ مجھے آپ نے بات بیچ میں کر دی کہ رسول خدا جو کچھ کہیں کہ وہ وحی الہی ہے، نستجیر باللہ. یہ جماعت اہل تسنن کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ناظرین سن رہے ہوں گے کہ یہ لوگ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، ان کی طرف نسبت دیتے ہیں کہ انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں جن میں وہ خطا کاری کی ہے معاذ اللہ، یا خطا ان سے ہوئی ہے معاذ اللہ، اس کو اجتہاد کہتے ہیں ان کا. حالانکہ یہ بات غلط ہے، رسول اجتہاد نہیں کرتے ہیں. وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. بہرحال اب آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رسول فرما بھی دے تو نص الہی نہیں ہوتی ہے. یہ ایک بات آپ میں آپ کی سمجھاؤں. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں ان کے لیے خلافت میں نص ہے، تو پھر تو وہی بات ہوگی کہ منصوص من اللہ ہے. تو بات ادھر ہی آگے کھڑی ہوگی کہ نص تو ملتی ہے نا جی ان کے لیے. جب نص ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے، اسی کو تو منصوص من اللہ کہتے ہیں یوسف بھائی، نہیں اور کس کو کہتے ہیں؟
جی جزاک اللہ شاہ صاحب، یقین کر لینا آپ بہت سی باتوں کو جو ہے نا میرے اوپر اپنے لقمہ میرے منہ میں ڈال رہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اجتہاد کے معاذ اللہ. دیکھیں پلیز میرے اوپر جھوٹ نہ بولے، اور آپ کو پتہ ہے جو میرے اوپر جھوٹ بولتے ہیں میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. پھر میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی خطا کی ہے. نہیں، یہ بھی جھوٹ نہ بولے، اپنی باتیں میرے اوپر نہ بولے. میں نے آپ کو یہ کہا کہ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہوئی بات وہی نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے کہ اے محمد تم ان چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جو کہ میں نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. اگر یہ بات اب مجھے بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات وہی ہوتی ہے تو ادھر تو نفی ہو گئی، اس بات کی نفی آ رہی ہے قرآن میں. ایک بات. دوسری بات، میں نے آپ کو کہا کہ صریح النص نہیں، مطلب صریح الفاظوں کے ساتھ نہیں، اشارۃ النص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے، کسی شخص کا نام نہیں لے، اشارے دیے ہیں. یہ میں اس اشاروں کی بنا کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے لیے یہ بات منسوب ہے، ابو بکر صدیق کے لیے بات خاص کی گئی ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں. تو اس کی بنا کے اوپر اگر آپ اس کو منسوس بنا رہے ہو تو یہ آپ کی معذرت کے ساتھ لا علمی، چلو کہہ دیتے ہیں لا علمی ہے. اور پلیز آخری بار یہ الفاظ دہراتا ہوں کہ میرے اوپر جھوٹ نہ بولے، جو بات میں کروں اسی کو دہرائے. یہ اجتہاد والا الفاظ، یہ خطا والی الفاظ، یہ غلطیوں والے الفاظ میں نے بالکل نہیں کہے، اور یہ بات سب کو پتہ ہے. آپ خود میرے اوپر دہرا رہے ہو تو پلیز اس طرح کا اس طرح دجل نہ دکھائی، اچھی بات نہیں. جی بسم اللہ. جی علامہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف بری بات نسبت کر رہے ہیں، جھوٹ. آپ جو ادھر بیٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ نسبت کر رہے ہیں، من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آپ رسول خدا کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی چاہتے تھے تو خود سے کچھ کر دیتے تھے، کبھی چاہتے تھے تو ہمیں بھی بہت تکلیف ہو رہی ہے جو آپ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ نسبت کر رہے ہیں. آپ سے تمیز سے بات کر رہے ہیں نا، تو ہم بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کر سکتے ہیں، برا سلوک نہیں کر رہے. تمیز سے بات کریں، آپ ہمارے بھائی ہیں تو آپ سے بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم تو آپ کی طرف ہی چلو جھوٹ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بول رہے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے. اللہ کے رسول کی طرف آپ تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول. آگے چلیں. یہ جو آپ بات بار بار مجھے کہہ رہے ہیں سورہ تحریم کی آپ آیات پیش کریں. علامہ صاحب میں سورہ تحریم پہ گفتگو شروع کر دوں، آپ نہیں بات کر سکیں گے سورہ تحریم پہ. آپ چھوڑ دیں اس معاملے کو. عصمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر آپ نے بات کرنی ہے اگلی دفعہ ہم اس پہ بات کر لیں گے کہ رسول خدا معصوم من الخطا ہے. کبھی انہوں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ خدا غضب کرے یا ایسی بات ہو کہ خدا کی بات سے مختلف ہو. بہرحال پھر میں اسی بات مضمون پہ آ جاتا ہوں. آپ پھر سے مجھے یہ بات میرے منہ پہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ نص نہیں ملتی. ہاں اشارہ تو نص ملتی ہے لیکن وہ منسوس نہیں ہے میرے بھائی. اشارت النص نص تو ہے نا، مطلب یہ آپ کو پتہ ہے نا، اشارت النص، قطعی الدلالہ، یہ مختلف نصوص کی اقسام ہے. ان میں سے نص کی ایک قسم آپ کہہ رہے ہیں اشارت النص. اور آپ آگے سے مجھے کہتے ہیں دیکھیں بھائی جٹوں کی ایک قسم نا چیما ہے. چیما کو میں کہوں گا نا تو جٹ نہیں، تو وہ کہے گا میں کیسے نہیں یار، میں میری وہ ادھر سے ہی تو میں آ رہا ہوں. بلا تمثیل یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ نص تو ہے، اشارہ بھی ہے، کیا آپ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ کی ہر بات کو وہی نہیں مانتے؟ آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے بات کی کہ ابو بکر ابن ابی قحافہ کو میرے بعد خلیفہ بنانا، جیسے بھی آپ اس نص کو اشارہ کر رہے ہیں، کیا آپ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رسول نے بات نہیں کی، اپنی طرف سے کی؟ جی اس کا جواب دے دیں. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ موضوع پر رہے، یہ نہیں کہے کہ چلو پھر سورہ تحریم کے اوپر بات کر لیتے، اس کے اوپر مناظرہ کر لیتے ہیں. لیکن میں نے یہ آپ کی بات کی نفی دکھائی قرآن سے. میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کی ہوئی بات وہی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا اپنے پیٹ سے کوئی قیاس پیش نہیں کی، بلکہ میں نے قرآن کی آیت پیش کی کہ رسول اللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد تم ان چیزوں کے اوپر ان چیزوں کے اوپر کیوں حرام کرتے جو میں نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. تو مجھے بتائے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات وہی تھی تو ادھر مخالفت کیوں آئی اس بات کے اوپر؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اور پتہ نہیں کیا کہ آپ نے میرے اوپر منسوب کر دیا. پھر میں نے آپ کو شاہ صاحب کہہ دیا کہ دیکھیں مجھے بتائے کہ آپ کے عقیدے میں جو خلیفہ بننے کا اہل ہوگا ان کے لیے کیا کیا شرائط پائے جاتے ہیں، آپ نے وہ بھی نہیں بتایا شاہ صاحب. پھر میں ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیں مجھے صرف اس چیز کا جواب ضرور دینا. آپ نے ایک سوال کو سکپ کیا، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، اس کو بھی جواب دینا اور اس کا بھی جواب دینا کہ آپ کے عقیدے میں جب خلیفہ کو خلافت ملے گی، صحیح ہے، تو ان کو خلافت میں ایسی کیا چیز عطا ہوگی جو ان سے پہلے ان کو نہیں ملی تھی؟ یہ بات آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے. یعنی خلافت میں ایسی کون سی چیز آپ کے اماموں کو دی جائے گی جو ان سے پہلے ان کو نہیں دی گئی تھی، یہ بھی آپ نے ضرور کہنا ہے. باقی میں کوشش کرتا ہوں کہ بات کو کم کر کے اور موضوع شروع کرے، کوشش کرے کہ ان باتوں کو ختم کرے اور یہ باتیں بالکل نہ کرے کہ میں نے آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر بات کرنی ہے، سورہ تحریم کے اوپر بات کرنی ہے، فلاں چیز کے اوپر بات کرنی ہے. یہ ٹائم آ کے سب چیزوں پر ہم بات کر لیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. مگر جس موضوع پر ہم ابھی بات کر رہے ہیں جو غیر نبیوں والی ہے،
ان موضوع کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں بسم اللہ، پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ کون سا موضوع آپ لیتے ہیں۔ بھائی آپ مجھے جب خود سورہ تحریم کی آیت پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ کیوں بات کر رہا ہوں، بھائی میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ یہ بات نہ کریں سورہ تحریم کی، اور یہ خارج از موضوع ہے۔ اگر میں اس طرف بات کرنا شروع کر دوں گا تو میں پھر بتاؤں گا کہ وہ کون سی دو ازواج تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی ہے، جن کے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، جن کے طلاق کی دھمکی قرآن میں اتری ہے، اور یہ بھی آیت اتری ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وامرأة لوط۔ یہ پوری مضمون سے آیت چل رہی ہے، وہ کیا عمل تھا جو انہوں نے کیا، رسول نے کیا حلال چیز اپنے پہ حرام کی، یہ سب چیزیں جب میں واضح کروں گا نا علامہ صاحب، تو یہ رسول کی خطا نہیں ہے۔ رسول تو وہی چاہتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ سورہ تکویر کی آیت ہے، آپ کو کل بھی میں نے پیش کی تھی، وما تشاء الا من یشاء اللہ، رسول تو چاہتا ہی نہیں ہے مگر وہ جو خدا چاہتا ہے۔ اگر تو آپ کے نزدیک میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، اس کو کہتے ہیں ماڈل کولیپس۔ آپ کے لیے قرآن میں تناقضات پیدا ہو گئی ہیں، یعنی ایک جگہ خدا کہتا ہے یہ چاہتے ہوئی ہیں جو خدا چاہتا ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا اپنی طرف سے یہ سب کچھ آپ کیوں اتنی کہانی کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اس سوال سے بار بار، فرار تو نہیں کہتا، اعراض کر رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں کہ آپ نے خود اقرار کیا کہ رسول اللہ کے کلام میں نصوص ملتی ہیں، آپ نے اس کی حجیت اپنی طرف سے کم کرنے کی کوشش کی کہ چلو وہ اشارۃ النص ہے، آپ نے پھر اس کے اندر اور حجیت کم کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے کہا کہ وہ رسول تو ہر بات وہی تھوڑی ہے، وہ اپنی مرضی سے، یعنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں نا۔ اگر تو وہی نہیں ہے ہر بات تو ظاہری بات ہے کچھ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، کچھ خدا کی مرضی سے کرتا ہے، اور یہی تو آیت ہے وما ینطق عن الہوا، وہ اپنی ہوا سے نطق ہی نہیں کرتے ہیں۔ علامہ صاحب جا کے اپنے علماء سے پوچھیں قوت ناطقہ کیا ہوتی ہے۔ قوت ناطقہ صرف گویائی نہیں ہوتی ہے، یہ بہرحال آپ کے لیے عمیق موضوعات ہیں میں جانتا ہوں، لیکن آپ یہ اگر کہہ رہی ہیں نا کہ رسول اپنی طرف سے کچھ کلام کرتا ہے، کچھ خدا کی طرف سے کرتا ہے، تو بس ٹھیک ہے، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ کے نزدیک حدیث نص نہیں ہوتی ہے، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں غلط بات کر رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک حضرت ابوبکر منصوص من اللہ ہے۔ نہیں، اگر تو آپ اس سوال کا جواب بھی نہیں دیتے تو یہ چیز واضح ہے علامہ صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمائے وہ وحی الہی ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ رسول نے اگر فرما دیا حضرت ابوبکر خلیفہ ہے تو وہ منصوص من اللہ خلیفہ بن جائیں گے۔ 1400 سال سے جو شیعوں کے ہم سر پہ چڑھے ہوئے کہ تم نے کیوں خلیفہ منصوص من اللہ مان لیا، ماننا آپ نے بھی ہے، شیعہ کے ضد میں اقرار نہیں کر رہے۔ کیا آپ سے پھر سوال میں اپنا تکرار کرتا ہوں، آپ کے تمام سوالات کا جواب دوں گا، اور اگر آپ نے سوالات ہی ہم سے کرنے ہیں تو آپ زانو تلمس طے کر کے آئیے گا، سوال و جواب کے سیشن میں آپ کو سارے جواب دیں گے ہم۔ لیکن فی الحال جو آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا رسول اللہ نے جو اشارت النص ابو بکر ابن ابی قحافہ کی خلافت کے لیے کی، کیا وہ وہی تھی یا ان کی اپنی مرضی تھی؟ یہ اس سوال کا جواب دے دیں علامہ صاحب، اور موضوع ہم نے گفتگو شروع کر دی ہے، یہ مت سوال سمجھے گا پر ہم نے ذرا مناظرہ سمجھائے، شروع کر دیا۔ سوال پر ذرا سمجھائے، آخری سوال۔ کیا اشارت النص جو انہوں نے وارد کی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے لیے، جو آپ کہہ رہے ہیں اشارت النص ہے، کیا وہ اپنی جانب سے اپنی مرضی سے بات کی کہ کیا وہ اللہ کی وحی تھی؟ مجھے یہ بتا دیں۔ جی 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 میں اس کا جواب تو ضرور دوں گا، مگر افسوس شاہ صاحب ہم نے بھی کچھ باتیں آپ کے اوپر قرض رکھا ہے، تو یقیناً اپنا قرض اتارے اور ہمارے سوالات کا بھی جواب دے۔ دیکھیں آپ زیادہ تر کلام ابھی سورہ تحریم کے اوپر کرا، حالانکہ یہ ہمارے موضوع کا حصہ نہیں ہے۔ میں نے صرف آپ کی بات کا نفی دکھایا، وہ بھی قرآن سے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ چلو سورہ تحریم کے اوپر باتیں کرتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ طلاق کی طرف بھی چلے گئے، حرام کی طرف بھی چلے گئے، پتہ نہیں کون کون سی باتیں کو جو ہے نا لائے ہو اس ٹاپک پہ، حالانکہ ہمارا یہ ٹاپک تھا ہی نہیں۔ اور میرے ایک اصول سننے چاہے بات جو بھی ہو، ہم موضوع سے بالکل نہیں ہٹیں گے۔ جو بھی آپ بات کرو گے، چاہے آپ اس بات میں جتنے بھی سچے ہو، آپ چاہے جیسے بھی دلیل پیش کرو، مگر اگر وہ موضوع کے خلاف ہے تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار پابند نہیں ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں نے آپ کے اوپر 2 سوالات چھوڑے تھے کہ مجھے بتائے کہ آپ کے عقیدے میں جو خلیفہ بننے کا اہل ہوگا، وہ مجھے ذرا بتائے کہ وہ شرائط کون کون سے ہونے چاہیے، حالانکہ آپ کا تیسرا ٹرن آ چکا ہے اور آپ نے نہیں بولا۔ شاہ صاحب پلیز اس طرح کرے کہ اس کا جواب دے دے۔ ایک بات۔ دوسری بات، میں نے آپ کو کہا کہ یار وہ جو آپ کے اماموں کو خلافت میں جو چیز عطا ہوگی، ایسی کون سی چیز عطا ہوگی ان آپ کے اماموں کو جو اس سے پہلے ان کو نہیں دی گئی تھی؟ آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ چلے پھر میں آپ سے ایک اور بات کر دیتا ہوں۔ میں نے یہ کہا نا کہ جب تک میں اس بندے کے اصول کو نہیں سمجھ لیتا تب تک میں اس بات سے آگے نہیں جاتا، کیونکہ جب آپ مجھے پتہ چلے کہ یہ بندہ کس طرح اصولی بندہ ہے یا نہیں، مثال آپ اصول ایک چیز کا بنا رہے اور دلیل کسی اور چیز کے اوپر دے رہے ہو، تو یہ یقیناً آپ کی لا علمی ہوگی۔ میرے لیے اصول طے کرنا اور اصول پر بات کرنا یہ میرے لیے اچھی بات ہے، کیونکہ میں انسان کے مخالف کی دلیل کو سمجھنا چاہتا ہوں۔
پھر مجھے یہ بتائے کہ جو خلافت کا معنی اپنے مذہب میں خلافت کی معنی آپ کیا لے رہے ہو، اس پر بھی ذرا آپ نے بتانا ہے۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور جو آپ نے سوال کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، جو آپ اشارۃ النص کہہ رہا ہو، یہ اپنے سے کی یا پھر اللہ تعالیٰ کی یہ وحی تھی؟ سنیں، میں نے آپ کو اس بات کا بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کی ہوئی بات کو ہم وہی نہیں مانتے، کیونکہ میں نے اس دلیل کے اوپر قرآن کا ایک دلیل بھی پیش کیا آپ کے سامنے، جو ابھی تک اس کے اوپر نہیں آ رہے ہو آپ۔ چلو کوئی نہیں، اب بسم اللہ کر لیتے ہیں، بسم اللہ کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب میرے باتوں کا جواب دے اور اس کے بعد دلائل شروع کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، اگر آپ نے باریک بینی سے آپ گفتگو کو جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گا کہ آپ کلام شروع کر چکے ہیں۔ ہمارے دعوے کا پہلا حصہ تھا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت پر نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے، اس پہ آپ نے گفتگو شروع کر دی ہے۔ پچھلے 2 ٹرموں سے آپ اسی بات پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ یہاں تک آ چکے تھے کہ رسول اللہ، بھائی ہمیں آپ کا عقیدہ پتہ ہے علامہ صاحب، اور آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے آج اقرار کیا ہے کہ آپ کا بالکل عقیدہ یہ نہیں ہے کہ رسول ہر معنی میں معصوم ہے، جو بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں، نہیں، وہ معاذ اللہ نقل کفر نباشد اپنی طرف سے بھی کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، اور اس کے لیے آپ دلائل بھی دے رہے ہیں۔ اور میں جب سورہ تحریم کی طرف گیا ہوں تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ مت مجھے ادھر جانے دیں، مت، وہ خارج اس موضوع بات ہے، لیکن اگر آپ کا جواب الجواب میں دینا شروع کر دوں گا تو پھر آپ نے وہی بات کرنی ہے خارج، تو اس لیے میں کہتا ہوں اس کو رہنے دیں۔ اب واپس میں موضوع کی طرف آ جاؤں۔ آپ نے کہا کہ حضرت ابوبکر کی خلافت کے لیے اشارۃ النص ہمیں ملتی ہے۔ میں نے سوال کیا یہ نص جو تھی یہ اللہ کے رسول نے فرمائی؟ آپ نے کہا جی۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ تو وہی الہی ہے، یہ تو منصوص من اللہ بن جائیں گے۔ آپ نے کہا نہ 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 نہ، کچھ وہ اپنی طرف سے یہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، دیکھو سورۃ تحریم میں یہ کہا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے علامہ صاحب، اب جب یہ اتنا مسئلہ بن گیا اس مذہب کے اندر، اتنا بڑا مسئلہ کہ کبھی رسول اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں کبھی خدا کی، تو اب ذرا فرق بھی کر لیتے ہیں، کیا یہ خدا کی طرف سے بات تھی یا ان کی اپنی مرضی کی بات تھی؟ آپ نہیں بتا سک رہے، کیونکہ بنیادی طور پہ آپ کے پاس وہ اصول بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو آپ لگا کے فلٹر کر سکیں کہ رسول اب اپنی مرضی دکھا رہا ہے، اب خدا کی مرضی سے بات کر رہا ہے۔ آپ کے پاس کوئی فلٹر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قیاس آ رہی ہے نا آپ کی، یعنی آپ کی ایک رائے ہے نا، تو رائے کے لیے آپ کو رائے ہی دلیل لانی پڑے گی۔ قرآن سے آپ کے پاس دلیل نہیں ہونی، نہ حدیث سے دلیل ہونی ہے۔ تو اب ایک اور دفعہ آپ کے تمام سوالات کی جو آپ نے چٹھی میں اپنی لسٹ بنائی ہوئی ہے نا، میں تمام کے جواب دوں گا جب آپ سوال و جواب کی نشست میں آئیں گے۔ ہمیں آپ نے کہا کہ خلافت پہ دعویٰ کرو، ہم کر بیٹھے ہیں، وہ بات چل پڑی ہے۔ اب یہاں تک ہم آ گئے ہیں کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کی گفتگو سے ہم نتائج نکال رہے ہیں کہ رسول نے اگر نص فرمائی ہے، اشارہ تو نص بھی فرمائی ہے، تو وہ خلافت منصوص من اللہ ہو جائے گی۔ آپ نے کہا اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں۔ اب مجھے بتا دیں یہ بات اپنی مرضی سے کی ہے کہ اللہ کی مرضی سے کی ہے، تاکہ ہم بات کو آگے بڑھا سکیں۔ جی بسم اللہ۔ ایک منٹ دے دے، ایک منٹ دے دے۔ اچھا سنیں شاہ صاحب، آپ میوٹ نہ لگائے، میری ایک بات سنیں۔ ابھی تک ہمارا موضوع نہیں شروع نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ ابھی تک یہ اس بات سے نہیں نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات وہی ہوتی یا نہیں ہوتی۔ ابھی تک جو ہے نا یہ انہی بات کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ ہمارا موضوع ہے، ایک منٹ شاہ صاحب بولے نہیں، میوٹ نہ کرے مگر بولے نہیں، صحیح ہے؟ ہمارا موضوع ہے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے۔ اب میں آپ سے اب ان میوٹ ہو جائے شاہ صاحب، سنیں شاہ صاحب ان میوٹ ہو جائے۔ خان لالا شاہ آپ کو نظر آ شاہ رہا ہے؟ صاحب شاہ صاحب ایک منٹ سن لیں آپ کو، اور آپ کو نظر آ گیا نا، شکر ہے آپ نے یہ بات کی اور ریکارڈنگ میں بھی یہ بات آئی کہ یہ بات ہمارا مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یعنی شکر ہے آپ کے اور درمیان ہماری دوسری بات جو ہمیں سمجھ آئی کہ مسئلہ صرف خلافت نہیں ہے شیعہ سنی کے درمیان میں، شخصیت رسول اللہ پہ بھی فرق آیا ہوا ہے۔ جس طرح آپ سمجھتے ہیں اس طرح ہم نہیں سمجھتے۔ آپ یہ بات واضح ہو رہی ہے نا آپ پہ کہ آپ تو بالکل ان کی کچھ بات کو حجت نہیں مانتے، کچھ کو حجت، ہم تو ہر بات کو حجت مانتے ہیں۔ تو جی شاہ صاحب، میں یہ اچھا ہمیشہ یہ سنیں، چاہتا ہوتا ہوں کہ بس یہ آپ لوگوں کافی سے چلا۔ جب گفتگو شروع کی جائے تو ہاں شاہ توحید اور صاحب رسالت پر کی جائے، خلافت پر آپ جی لوگ شاہ مطلب کہ صاحب، کیا بات کریں گے، لیکن چلیں اس شاہ طرف میں صاحب واپس آ جاؤں۔ شاہ یہ صاحب رسول شاہ نے جو صاحب بس ہے، بات یہ حضرت ابوبکر کافی کی ہے۔ خلافت پر نص کی تھی، یہ اپنی طرف سے کی تھی کہ اللہ کی طرف سے کی تھی؟ بس یہ شاہ بتا دیں۔ صاحب کافی تھی، میں نے کہا یہ ٹائم میرا ہے،
آپ کا نہیں ہے، میں نے صرف آپ کو کہا تھا کہ آپ ان میوٹ ہو جائے، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں، یہ میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ تقریر کرنا شروع کر دیں. آپ ذرا ان میوٹ ہو جائے اور مجھے بتائیں کہ آپ کے عقیدے میں جو خلیفہ بننے کا اہل حکم میں کون سی شرائط پائے جائیں گے. جی ذرا بسم اللہ کرے اور شرائط بتائیں مجھے. علامہ صاحب اگر آپ شیعہ سے گفتگو کرنے آئے تھے نا تو آپ کو یہ بات بنیادی طور پہ معلوم ہونی چاہیے تھی کہ شیعہ کس اصول پر خلافت کو مانتے ہیں. کیا آپ اس شاہ بات کو نہیں جانتے صاحب کہ شاہ شیعہ کس صاحب اصول پہ شاہ خلافت صاحب کو مانتے ہیں؟ شاہ اب صاحب میں آپ کو شاہ صاحب سوال، میں آپ کو شاہ عقائد صاحب سن لیں شاہ سن صاحب لیں شاہ سن لیں صاحب سن لیں شاہ سن لیں سن شاہ لیں صاحب سن لیں تقریر سن نہیں. لیں جب آپ میرے شاہ صاحب عقائد میرا پہ ٹائم سوال نہیں، کر رہے ہیں شاہ نا، صاحب میرا جب ٹائم آپ نہیں. خان میرے صاحب جب عقائد آپ پہ، نے ان سے پوچھ دیکھیں سوال آپ نے ان سے میں نے اس پوچھا کو نا، اب ان کہا کو کہ جواب آپ دینے نے دینا. آپ تقریر چاہ رہے نہیں ہیں کہ کی. نہیں جواب بھی ایک نہ منٹ، دیں اور وہ میرے ٹیم سوال کا ذوالفقار ایسے نہیں ایک ہو منٹ، جاتا. ٹیم وہ ذوالفقار ایک پابند منٹ نہیں ہے. ایک منٹ. اچھا سنیں ٹیم ذوالفقار، میں نے خان ان کو یہ صاحب نہیں، اگر ایک آپ منٹ مجھ سے ایک مانگ منٹ رہے ہیں شاہ نا، صاحب ایک منٹ شاہ صاحب ایک منٹ. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ تقریر شروع کریں، میں نے آپ کو کہا کہ وہ شرائط بتائے. بسم اللہ کر اور باتیں نہ جس وقت کریں. زانو تلمس طے کر کے آپ ہم سے سیکھنے آئیں گے نا تو اس وقت آپ کو ہم اپنے عقائد شیعہ رافضی بالکل یا سکھائیں گے. شاہ صاحب لیکن شاہ آپ آئے ہیں صاحب کرنے مناظرہ، عجیب آپ بندے ہو. اپنے طائفے کا کر رہے ہیں نمائندگی. ادھر شاہ آپ کے صاحب کوئی میں آن دا عقائد پہ ریکارڈ، سوالوں کے جواب نہیں دوں گا، لائیں دلیل اور میں آن رد کروں گا. اب آن دا واپس آ ریکارڈ، جائیں آن واپس دا آ جائیں ریکارڈ، واپس آ جائیں آن اپنے موضوع کی طرف واپس آ جائیں. علامہ صاحب آن دا موضوع ریکارڈ. دیکھیں آپ کو، آپ شاہ نے یہ بات صاحب کتنی اچھی کی شاہ تھی، صاحب یہ آپ میرا نے یہ ٹرن بات ہے. کتنی اچھی کی تھی کہ خارج از موضوع شاہ بات نہیں کرنی. صاحب شاہ صاحب واپس یہ موضوع میرا کی طرف ٹرن. آ جائیں. شاہ صاحب یہ میرا ٹرن ہے یار. ذوالفقار بھائی کس طرح موڈ کر رہے ہیں؟ خان صاحب عجیب یہ بندے. آپ کا ٹرن تو ہے، آپ نے لیکن آپ عقائد جاننے کی نیت سے آئے ہیں مناظرہ ٹیم کرنے کی. آپ ان کو ذوالفقار ایک عقائد کے منٹ حوالے سے ایک پوچھ منٹ رہے ہیں، جاننے کی سنیں. کوشش کریں ٹیم نا. ہمارا ذوالفقار یہ سوال ٹیم وہ ذوالفقار آپ سے یہی عرض کر رہے ہیں کہ سوال و جواب ٹیم کی نشست اگر ذوالفقار آپ نے رکھنی ہے تو آپ سیکھنے کی نیت سے آئیے گا، ہم ایک الگ سے رکھ لیں گے. لیکن فی الحال ہم ایک ٹاپک پہ مناظرہ کرنے بیٹھے ہیں، باقاعدہ مناظرہ. آپ کو پتہ ہے آپ نے دعویٰ رکھ لیا انہوں نے، اب آپ نے جواب دعویٰ کیا، اب آپ دلیل دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور دلائل کے ساتھ ہی ٹیم مناظرہ کنٹینیو ذوالفقار ہوگا. بھائی، ٹیم ذوالفقار بھائی اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ موڈ اچھا نہیں کر رہے ہو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا واٹس ایپ کے اوپر کہ دیکھ کہ جب تک میں اس بندے کا اصول نہ جان سکوں میں آگے نہیں جاؤں گا. ایک بات. پھر میں نے آپ کو کہہ دیا شاہ صاحب کہ مجھے آپ کا یہ جو آپ کہہ رہے ہو، جو شرائط آپ نے بتائی ہے نا، جو شرائط آپ لوگوں نے لکھی کتابوں میں، یہ آن دا ریکارڈ ہمارے پاس ایویڈنس کے بنا کے اوپر ہونا چاہیے. آپ آن دا ریکارڈ یہ بات کہی کہ یہ شرائط ہونے چاہیے، اور بات الگ ہے جو آن دا اچھا ریکارڈ. بسم اللہ جی بسم اللہ بولیں. خان صاحب آپ اگر کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ہمارے احتیاج علمی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہمارے عقائد کیا ہے، تو میں آپ کو یہی کہا ہے کہ پہلے پھر بیٹھ کے ہم سے عقائد ہمارے سیکھ لیں اور پھر ہم سے مناظرے کرنے کو آئیں. اگر آپ مناظرے کرنے کو ہم سے آ رہے ہیں نا تو بنیادی طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں، جس طرح آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ خلافت منصوص من اللہ نہیں ہوتی ہے، خلافت کے بارے میں اہل تسنن کا یہی عقیدہ ہے. لیکن آپ ایک واحد آدمی ہے جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نص بھی کرتے ہیں لیکن وہ ہے بھی حجت نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں. آپ یہ بات کر نہیں سک رہے. آپ یہ بات کیوں نہیں کر سک رہے؟ کیونکہ کہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے، کوئی خدا کی طرف سے کرتا ہے. جب آپ موضوع پر یہ نہیں آتا، ٹائم علامہ ویسٹ کر صاحب رہے ہیں. میری بات میں مت بولیں، میری بات میں مت بولیں. یہ میرا ٹرن ہے. کس کو کہا ہے آپ نے کہ آپ کا ٹرن ہے؟ آپ نے ابھی چپ کر کے مجھے کہا کہ آپ بولو، میں نے اپنے بات پورے کر لی میں نے بات، یہ اب تم کہا بولو. صرف شرائط، میں نے یہ کہا کہ صرف شرائط تو بولے. آپ آپ نے ابھی چپ شرائط کر کی جائیں بنا. نا، چپ کر جائیں اور مجھے ہاں جواب دینے دیں. مجھے تو آپ جواب دینے وہی دیں. کے میرے آپ وہی وقت، کے اوپر علامہ بات صاحب کر میرے رہے وقت ہیں. کے درمیان میں مت بولیں، آپ کو میں نے پہلے یہ بات کہی وقت تھی. میں شاہ صاحب وقت میرا ہے. میں نے آپ کو تھوڑا اس لیے وقت دیا کہ آپ آپ کا مجھے وقت شرائط 2 بتائے. منٹ تھا علامہ صاحب، 2 منٹ ختم ہو شاہ چکے ہیں. صاحب کبھی کبھار آپ 4 منٹ تک باتیں کر رہے تھے. نہ ذوالفقار نے کہا نہ میں نے کہا کہ چلو اپنی گفتگو مکمل کر لے. میں نے اپنے ٹرن میں آپ کو تو بات جب آپ اس نے لیے یہ کرنے بات دی کر دی کہ تاکہ میری بات سنیں مکمل سنیں. ہو گئی، تم بات کرو، تو پھر نہیں میں میں اپنی نے بات کب کا کہا، آغاز کر دیا. میں نے کب کہا کہ میری چلو بات اپنی مکمل بات کو ہوئی؟ مکمل کر لے خان لالا، پھر مجھے بتانا. شاہ اپنی صاحب بات کو مکمل شاہ ایک صاحب دفعہ کر لیں. شاہ اپنی صاحب میں بات نے کو ایک آپ دفعہ ایک منٹ سن لیں. اپنی بات شاہ کو صاحب مجھے اس چیز کا اپنی جب بات جواب کو نہیں ملے گا. اپنی بات، ہاں تو وہ جواب اگر آپ نے لینے نا ہمارے، تو ہم سے سوال و جواب کی نشست میں آئے، مناظرہ کرنے او آئے ہیں. شاہ صاحب عجیب بندے ہو. یہ جا کے پھر ذوالفقار سے کہو کہ اس بنا کے اوپر آپ نے بات کو کیوں متفق کیا تھا. یعنی آپ کا تو میں نے اس کو احتیاج کہا. علمی ہے، آپ کا سنیں احتیاج سنیں علمی ہے. ایک منٹ آپ ایک ایک منٹ منٹ ایک ایک منٹ منٹ. آپ شاہ یہ کہہ دیں، صاحب آپ یہ کہہ دیں، آپ یہ شاہ کہہ دیں، صاحب آپ یہ کہہ شاہ دیں، صاحب رک جائیں آپ یہ کہہ دیں، بات ختم کرتے ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے شیعہ کے اصول نہیں پتا خلافت کے، بات ختم ہو جائے گی. کہہ دیں. اچھا چلے. شاہ صاحب شور بہت آ رہے ہیں. شاہ صاحب دیکھیے خان میں نے صاحب وہ ٹیم کہہ رہے ذوالفقار ہیں کہ آپ ایک کہہ دیں مجھے کہ سمجھ شیعہ کے یار اصول مجھے سمجھ نہیں گیا. پتا، بات ابھی ہم ختم کر دیتے. ٹیم ذوالفقار بھائی آپ اسی کے بندے ہو تو یقیناً آپ اسی کے حق میں بات کرو میں گے. پلیز انہی مجھے کا بات کرنے نہیں ہوں، دیں. میں گفتگو کو لے جا رہا ہوں آن دا ٹریک. آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اصول جاننے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اصول نہیں پتا، تو آپ ابھی منع کر دیں کہ مجھے نہیں پتا اصول. اچھا چلے. ہاں مجھے اصول نہیں پتہ. بسم اللہ اپنے نہیں اصول پتا بات اصول، یہ اب بات بس یہ ہے ٹھیک جی، ہے. اب اپنے جی بات بتائیں. مکمل آپ نے کر لی، اس کے آگے کوئی بات تو نہیں کرنی ہے آپ نے. نہیں اپنے اصول بتاؤ اس کے بعد میں اپنی بات بات کرتا ہوں. اپنے مائک میوٹ کر لیں، مجھے بات کرنے دیں. ہاں تھینک یو جی. جناب
ناظرین، حاضرین، سامعین، سب لوگ یہ بات دیکھ لیں، جماعت اہل تسنن کی طرف سے ہم سے گفتگو کرنے کو وہ لوگ آتے ہیں جو ہمارے اصول عقائد سے ناواقف ہیں، لیکن اس کا رد کرنے کے لیے آگے ہیں۔ یہ کیسی زبردست بات ہے کہ آپ کو ایک بات کا پتہ ہی نہ ہو اور آپ آ جاتے ہیں اس بات کا رد کرنے کے لیے۔ علامہ صاحب، اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے علماء بھیجیں ہمارے پاس، اپنے عالم بھیجیں، آپ لوگ کے اساتید ہمارے پاس آئیں، وہ گفتگو کر سکیں۔ آپ لوگ تو ان کے شاگرد ہیں، آپ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ علامہ صاحب ہم بالکل ایک نشست کر کے آپ کو پوری طریقے سے، چونکہ آپ کا احتیاج علمی ہے، آپ کا جہل، آپ نے کہا ہے آپ جاہل ہیں اس مسئلے میں، تو اب آپ کو بٹھا کے ہم پہلے اپنے عقائد سمجھائیں گے۔ وہ نشست، اب آپ نے کہا تھا نا نشست دوسری، تو اب اس نشست میں ہم آپ کو سوال و جواب آپ کریں گے، ہم آپ کو اپنے عقائد سمجھائیں گے۔ پھر تیسری نشست میں شاید آپ اس قابل ہو جائیں کہ ہم سے مناظرہ کر سکیں، فی الحال آپ اس پائے پہ نہیں ہیں، آپ کو عقائد سے ہی آپ جاہل ہیں۔ تو واپس آ جاؤں میں اپنی گفتگو پہ۔ علامہ صاحب سے گفتگو یہاں سے شروع ہوئی، اس جگہ سے شروع ہوئی کہ میں نے کہا کہ ابو بکر اور عمر کی خلافت پر نہ قرآن کی آیت ہے نہ حدیث ہے۔ انہوں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے، اشارۃ النص ہے۔ ہم نے کہا کہ حدیث ہے، اشارۃ النص ہے، نص تو ہے، منصوص من اللہ ہو گئے ہیں، پھر یہ آپ کے عقائد کے خلاف بات ہو گئی ہے۔ ہم نے نہیں پوچھا کہ آپ کے عقائد کیا ہے اس زمن میں کہتے ہیں کہ نہیں وہ رسول کبھی کچھ خدا کی طرف سے کہتے ہیں، کبھی ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے عقیدے میں سے شامل ہے، ہمیں معلوم ہے۔ آپ پلیز ہمیں یہ بتا دیں کہ جب حضرت ابوبکر کے لیے یہ اشارۃ النص کر رہے تھے تو کیا اپنی طرف سے کر رہے تھے کہ خدا کی طرف سے کر رہے تھے؟ آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے علامہ صاحب؟ مجھے کیوں نہیں آپ اس کا جواب دے سک رہے؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ اس کا جواب لیفٹ دیں گے تو منصوص من اللہ بن جائیں گے، آپ رائٹ دیں گے تو اپنی بات کا مقدمہ خود ہی ہار جائیں گے، رسول اللہ کی حجیت کو ختم کر دی، پورے مذہب اسلام کا دھرم برم کر دیا آپ نے۔ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اساتید کو سامنے لائیں جو علم الکلام جانتے ہوں، جو اپنے عقائد سے واقف ہو، جو ہمارے عقائد سے واقف ہوں۔ جی بسم اللہ، آپ اب ٹائم لیں، بات کو گفتگو کے نتیجے کی طرف بھی لے کے جاتے ہیں، کافی دیر ہوگی۔ جی جی شاہ صاحب دیکھیں، ٹیم ذوالفقار بھائی نے بھی اور زین العابدین بھائی، سب بھائی نے ان کا درجہ دیکھ لیا۔ اس نے مجھے یہ چوائس دے دی کہ اگر آپ کہتے ہو کہ مجھے اصول نہیں پتا تو پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی کہ مجھے اصول نہیں پتا تاکہ میں آن دا ریکارڈ اس کی بات ریکارڈ کر لوں۔ مجھے پتا ہے یہ مر جائے گا، اس چیز پر نہیں آئے گا، یقیناً یہ مر جائے گا، یہ بالکل شرائط کے اوپر نہیں آئے گا۔ علامہ صاحب اللہ کی مرنے قسم، مرانے کی بات، مرنے کی بات نہ کریں، مرنے میرا مرانے کی ٹائم، بات نہ کریں، ٹیم یہ غلط ذوالفقار بات آپ کا ہے۔ حق بنتا ہے کہ اس کو میوٹ کریں، میں آپ کا ماڈریٹر حق سے بنتا کہوں گا کہ مرنے میں ان کو بھی میوٹ کروں گا، لیکن آپ نے الفاظ کا چناؤ نہیں کیا۔ اچھا، میں ابھی مائک کھولنے کیوں نہیں لگا تھا؟ کوئی مرنے شاہ صاحب مرانے یہ اسپینڈ کرے الفاظ، ایسے الفاظ کا چناؤ میں نہ اپنے کریں الفاظ پلیز۔ واپس لے لیتا ہوں، اچھا یہ ہم آپ کو کیا کہیں کہ ان کو بہت تکلیف ہوگا جب ان یہ شرائط پر آئے گا، یہ بات میرے لیے صحیح ہے۔ اچھا سنیں، شاہ صاحب میں جتنا آپ کو بتا سکتا ہوں نا، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ جتنا مجھے آپ لوگوں کے بارے میں، آپ کی کتابوں کے بارے میں پتہ ہے، اتنا آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا۔ مگر میں یہ اس لیے آن دا ریکارڈ میں نے یہ بات کہی کہ مجھے آپ کے اصول نہیں پتہ، تاکہ میں آپ کے اصول ریکارڈ کر لوں، تاکہ پھر آپ دلیل بھی اسی اصول کی بنا کے اوپر دو گے، تاکہ آپ پھر اس اصولوں سے ادھر ادھر نہ جائے، اسی اصول کی بنا کے اوپر آپ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل ثابت کریں۔ کیا نام ہے، ٹیم ذوالفقار بھائی، آپ کو بھی میں کہتا ہوں اور شاہ صاحب کو بھی میں کہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ موضوع شروع کریں، نہ کہ ادھر ادھر کی باتیں کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا اصول پتہ چلے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اصول ریکارڈ کر کے بتائے۔ یہ اس سے میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں کا جواب ضرور دے۔ ایک بات چلے، یہ سب سے پہلے سوال یہ رکھنا چاہیے کہ خلافت کی لفظ معنی آپ کیا لے رہے ہو اپنے عقیدے میں، یہ بتائے گا آپ لا ضرور۔ حول ولا قوة دوسری الا باللہ۔ دوسری بات اگر آپ میوٹ کر کے یہ اپنے میوٹ کر کے بھی کہہ سکتے تھے، مگر پتہ نہیں کیا پتہ ہے کہ آپ ان میوٹ کر کے کہتے ہو۔ چلو دوسری بات، جب میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے عقیدے میں خلیفہ بننے کا جو اہل ہوگا ان میں کون سے شرائط پائے جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے بتانا ہوگا۔ تیسری بات میں نے کہا کہ اماموں کو جو آپ کے خلافت میں جو چیز عطا ہوتی ہے، یہ کون سی چیز ہوتی ہے جو ان سے پہلے نہیں عطا کی جاتی، اس کو نہیں ہوتی، عطا نہیں ہوتی، یہ بھی آپ نے ضرور کہنا ہے شاہ صاحب۔ اگر آپ اس چیزوں کا جواب نہیں دیتے تو میں ان سے آگے نہیں جاؤں گا، یہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ کی بات مکمل ہوگی؟ جی شاہ صاحب، ان کی جی بات شاہ صاحب۔ مکمل ہے، اور مائک بند اچھا کر دیں۔ اچھا بھائی دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اتنا علم ہے آپ کے بارے میں کہ آپ کو خود علم نہ ہو۔ میں نے آپ کو کہا کہ اپنی احتیاج علمی ظاہر کریں، ادھر کہیں کہ مجھے علم نہیں ہے۔ آپ نے کہا جی مجھے علم نہیں ہے، میں کہا جی مجھے پتہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے، ورنہ بنیادی شیعہ اصول بچے کو
جو ابھی بھی محل نزاع بنا پڑا ہے آپ کے اور میرے درمیان. میں اتنی لمبی جو تقریر کر رہا ہوں میں فارسی میں تو نہیں کر رہا علامہ, میں اردو میں تو کر رہا ہوں, اور اتنی لمبی تقریر کرتا ہوا آ رہا ہوں, نص کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں خلافت پہ نص نہیں ہے. یعنی کیا اس بات کا مطلب نکلا کہ جس کو رسول کا خلف میں خلیفہ ہونا ہے اس کے لیے نص ہونی چاہیے رسول کی طرف سے. یہی میں گفتگو کر رہا ہوں. اور اگر دوسرا دعوے کا حصہ بھی آپ دیکھتے تو ہم نے کہا تھا خلیفتین. اب میں اس طرف آ جاتا ہوں. علامہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اصول بنیادی طور پہ آپ کی اور میری اس موضوع پہ بھی گفتگو مکمل ہونے جا رہی ہے. اب ہم دوسری یعنی دعوے کے دوسرے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں. آپ اس چیز کا جواب نہیں دے سکیں کہ خلافت کے اوپر حدیث بھی ہے, آیت بھی ہے, آیت ہے تو وہ نص ہے, وہ ادھر آپ پھنس گئے, وہ اس کو رہنے دیں. آگے چلیں. مسند احمد بن حنبل, آپ کہیں گے حدیث میں پیش کرتا ہوں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی یہ تارکن دلائلوں کا ٹائم انی نہیں ہے, دلائلوں کا تارکن. ٹائم علامہ نہیں ہے. صاحب میری درمیان میں بات مت بولیں, میری درمیان میں مت نہیں بولیں, نہیں, میرے یہ کیا درمیان کہ میں مت دلائلوں کا بولیں, میرے ٹائم درمیان. نہیں ہے, تو دلائلوں سورہ کا ٹائم تحریم نہیں جس ہے. وقت اور آپ پڑھ رہے بات تھے کریں. تو جس وقت سورہ تحریم پڑھ رہے تھے اس وقت دلائل کا ٹائم تھا. نہیں نہیں شاہ صاحب یہ جس میں وقت نے سورہ آپ کی تحریم پڑھ کے بات بتا رہے تھے اس وقت نہیں دلائل شاہ کا ٹائم تھا. صاحب شاہد رک صاحب جائیں میری آپ نے بات بھی سنیں. دلائل دیے ہیں اپنی ٹرن میں, ابھی ان کو اپنی ٹرن میں گفتگو کرنے دیں, آپ اپنے مائک میوٹ کریں مجھے میری پلیز. ٹائم میں گفتگو کرنے دیں جی. یہ فضول بات ہے, آپ کی بات پہ میں بولوں, آپ میری بات پہ بولیں. بہرحال اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ اس خاتم نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو خلیفتین, دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ان کی کتاب ہے, یہ مسند احمد بن حنبل ہے, یہ مصنف لی ابن ابی شیبہ ہے, بخاری کا استاد امام بخاری جن کو یہ کہتے ہیں. اگر آپ چاہیں گے تو آپ کو ہم سکینز دکھاتے ہیں. رسول نے فرمایا کہ میں اپنے خلف میں دو خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک میری اطرت اہل بیت ہے. آپ نے ایک ایسا مذہب ایجاد کیا کہ جس میں آپ لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ رسول نے ناسی نہیں کی ہے. یہ کیسا مذہب آپ لوگوں نے ایجاد کیا جب آپ لوگ خود یہ حدیثیں نقل کر رہے ہیں, بس سند صحیح نقل کر رہے ہیں, شعیب ارنوت اس پہ تحقیق کرتا ہے صحیح کی, اور آپ لوگ ادھر آ کے کہتے ہیں کہ خلیفہ پہ نص نہیں ہے. ہاں نص ہے تو اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. یعنی عصمت رسالت کی بدترین یہ بات ہے ہمارے نزدیک. آپ کہہ رہے ہیں جی مجھ پہ کوئی جھوٹ بولے تو میں بدتمیزی کرتا ہوں, مجھے اچھا نہیں لگتا ہے. یہ کسی مسلمان کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ اللہ کے رسول کے اندر وہ نکتہ چینی کرنے کو چلے ہیں کہ جو کچھ اپنی طرف سے کہتے ہیں, کچھ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں, ہر بات وہی نہیں ہوتی ہے, حالانکہ چاہتے ہی نہیں ہے جب تک کہ وہی نہیں آتی ہے. وہ نطق ہی نہیں فرماتے جب تک وہی نہیں آتی, عمل نہیں کرتے جب تک وہی نہیں آتی. نصوص صحیح ہے ٹائم قرآن ختم ہو مجید گیا. کی. ہاں اچھا فرمائیں. اچھا شاہ صاحب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ دیکھیں آپ کی کچھ باتیں جو ہے نا ہمارے عقیدے کے خلاف ہے, میں نے کہا نا, میں نے کوئی پیٹ سے بات نہیں کی. میں نے کہا کہ میں نے قرآن کی آیت اس لیے پیش کی کیونکہ آپ کی بات کا نفی میں دکھا سکوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے کہ اے محمد تم ان چیزوں کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو جو میں نے تمہارے لیے حلال کیا ہے. تو یہ مجھے بتائی اگر یہ وہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی اس بات کی مخالفت کیوں آتی. آپ نے اس چیز کا جواب نہیں دینا ہے, بس صرف اور صرف ادھر ادھر کی چھلانگیں آپ نے ماننی ہے شاہ صاحب. پھر میں نے آپ کو یہ نہیں کہا, پھر میں نے آپ کو جو کہا ہے آپ اس پر کیوں نہیں آ رہے شاہ صاحب. ریکارڈ ہو رہے, لوگ آپ کو سنیں گے, پھر لوگ کہیں گے کہ شاہ صاحب نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا. لوگ آپ سے پوچھیں گے شاہ صاحب کہ آپ نے عادل زازی نے آپ کے سامنے جو سوالات رکھے تھے کہ آپ کے مذہب میں جو خلیفہ بننے کا اہل ہوتا ہے, اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ ڈٹے ہو اس عقیدے کے اوپر اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو بیان کروں, اور خود بھی آپ اقرار کرتے ہو کہ چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہے, اور جو آپ سے مناظرہ کرنے آیا ہے علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل آپ کا دعویٰ غلط ثابت کرنے کے لیے آیا ہے, تو اس کو کیوں پتہ نہیں ہوگا. او بھائی جان, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا بات کو سوچ سمجھ کر بیان کیا کریں. میں نے آپ کے اوپر دو سوالات رکھے تھے, آپ بسم اللہ کرے اس کے اوپر آئے شاہ صاحب. جو سوالات میں نے آپ کو رکھا تھے 5 دفعہ میں دوہرا چکا ہوں, 5 دفعہ آپ نے جواب نہیں دیا شاہ صاحب. چھٹی بار سنیں, خلیفہ بننے کا جو علم ہوگا آپ کے مذہب میں شرائط بتائیں, نہیں بتا سکو گے. خلیفہ کی لفظی معنی اپنی عقیدے میں بتائیں کہ آپ کیا لیتے ہو خلیفہ کی لفظی معنی, نہیں بتاؤ گے. تیسری بات, امامت جو آپ کے اماموں کو خلافت ملے گی, اس خلافت میں ایسی کون سی چیز ملے گی جو اس سے پہلے ان کو عطا نہیں ہو چکی تھی. یہ آپ نہیں آؤ گے اس چیزوں کے اوپر, میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ نہیں آؤ گے. اگر آپ آئے تو اس کے بعد دلائل شروع, اور انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام باتوں کو میں رد کتابوں سے دکھاؤں گا. اب جو آپ بات کرو گے یہ سارے کے سارے فضول اس لیے. اور آپ نے ایک آخری بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتا ہوں, حالانکہ مسلم میں 2 چیزیں آئی ہیں اور خلیفتین میں جو ہے نا اس میں اختلاف ہے. اللہ کرے کہ تم مناظرے میں یہ دلیل مجھے پیش کرو کہ 2 خلیفتین چھوڑو, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح راکٹ ہماری طرف سے آتے ہیں انشاءاللہ العزیز. صحیح ہے. اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں تمہارے درمیان کتنے وقت تک رہوں. کتنا ٹائم ہے آپ کا؟
بس ختم جی ان کا ختم، یہ ٹائم بات کرتے ان کا ختم. ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اچھا خان اچھا یہ صاحب بات آپ، ایک میں منٹ. شاہ صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں ایک بات یہاں بیچ میں کرنا چاہوں گا ایز اے ماڈریٹر، کہ آپ نے ایک تو الفاظ کا چناؤ واپس سے دوسری تیسری مرتبہ آپ نے اچھا نہیں کیا، کہ چھلانگے جیسے مارنے کہ کون لگتے سے ہیں تو یہ الفاظ؟ کرنے لگتے ہیں. چھلانگے یہ اس مارنے کا طریقے کے مطلب یہ الفاظ نہیں کسی ہے کے کہ جو لیے آپ غلط لے رہے ہو. چھلانگے نہیں. مارنے کا مطلب یہ ہے آپ کہ کے ایک نزدیک جگہ سے مطلب دوسرے کوئی بھی جگہ ہے، جانا. لیکن جو ہمارے ناظرین ہیں وہ تو یہی لیں گے نا کہ آپ ان کو کسی جو ہے چیز سے تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں. کچھ وہ چھلانگے مارنا ایک نارمل ہوتا ہے، وہ چیز اچھی نہیں ہے کسی علمی شخصیت کے لیے استعمال کرنا. دوسری بات، آپ نے سورہ تحریم کی واپس سے تیسری چوتھی مرتبہ یہ اس دلیل کو جو ہے آپ نے واپس ذکر کیا ہے. ایز اے ماڈریٹر میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارا موضوع سورہ تحریم نہیں ہے. آپ بطور جی دلیل جی. اسے یوز اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ سورہ اچھا تحریم ٹھیک. الگ ایک اپنا موضوع ہے، اس کو آپ نہ یوز کریں. جی اچھا شاہ خیر. صاحب آپ کی طرف ہاں آپ ہاں کا ہاں ٹائم میں چلے. شروع کرتا ہوں. 29 منٹ نہیں سے نہیں، شروع ہو آپ رہا نے اسی ٹائم اچھا آپ نے یوسف بھائی اسی ٹائم میں بولا ہے. یوسف اچھا بھائی میرا وقت ہے، جی مجھے بولنے دیں. آپ ہاں ہاں، جی آپ جی کے پاس ٹائم کم ہے. جی آپ کے ٹائم میں جی. یہ بولا ہے تو نہیں آپ نے ان کے ٹائم پاس اس میں وقت لیا. کم نہیں ہے، ہم نے ان کا ٹائم پوز کیا ہوا تھا کیونکہ میں ایز اے نہیں ماڈریٹر بات کر رہا ہوں. آپ مجھے نہیں نہیں، پابند نہیں ماڈریٹ کریں گے کہ مجھے سنیں کب بات کرنی ہے. ذوالفقار. اچھا شاہ صاحب ایک ماڈریٹر منٹ، کو شاہ آپ صاحب ایک منٹ. پابند، محترم آپ سنیں سنیں پابند شاہ نہیں کریں گے ماڈریٹر کو، صاحب، یہ بالکل بات میں آپ. مانتا ہوں. ہاں ٹیم جی ذوالفقار بھائی میں مانتا جی. ہوں، لیکن اس تب نہیں یوسف بھائی کریں گے مجھے جب. بات تو کرنے دینا. ہاں میں ہاں شاہ صاحب آپ آپ ہی ان کو بات کریں، گفتگو آپ ہی کرنے بات دیں. کریں. ابھی تک آپ کا آپ ٹائم آپ رکا ہے. اپنے مائک پہ ابھی کھول تک لیجیے آپ گا. ابھی تک شاہ آپ کا صاحب ٹائم رکا 30 ہے. مجھے منٹ اس سے چیز آپ کا کا جواب دیں. ٹائم نا شروع یار کر رہا میرے یوسف ہوں. جی بھائی شاہ صاحب مائک اب شروع کر لیں. یوسف بھائی میرے پیارے بھائی، جو آپ بات کرنے آئے ہو ہم سے آج، آپ کو کم از کم یہ تو علم ہونا چاہیے تھا کہ آپ کیا بات کرنے آ رہے ہو. آپ نے پہلی چیز اپنے اصول عقائد کے مختلف بیان کی. اگر تو آپ نے بار بار آپ منحصر ہو کہ تحریم میں رسول نے کچھ ایسا کیا تحریم، اگر تو آپ نے کوئی ایسا بات کرنی ہے نا اس مضمون پر، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم حاضر ہیں مسلمان. آپ اللہ کے رسول پہ جتنے اعتراضات لانا چاہتے ہیں اس قرآن سے لائیں، ہم اس کو حل کریں گے. آپ بے فکر رہیں. وہ جو چاہتے ہیں وہ وہی سے کرتے ہیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ خدا چاہتا ہے، جو بولتے ہیں وہ وہی ہے، جو عمل ہے وہ وہی ہے. بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی اس بات کا رد ہوتا جائے، ناظرین کے سماعتوں میں پڑتا جائے. بہرحال آپ اس عقیدے کو کیوں نہیں ماننے؟ اب اس بات کی ذرا چلتے ہیں. اس کا جواب انہوں نے کبھی نہیں دینا کہ وہ بات جو انہوں نے کی ہے رسول اللہ نے وہ اپنی طرف سے کی ہے کہ وہی الہی ہے. وہ اس سوال کا جواب اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ یہ سمجھیے کہ ان کا مذہب جو ہے یہ بنیادی طور پہ عصمت کا قائل نہیں ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یہ کافی ساری اس طرح کی چیزیں جس طرح کی یہ کہہ رہے کہ یہ بھی اپنی طرف سے کہا، وہ بھی اپنی طرف سے کہا. تو علامہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بات کرتے ہوئے یہ چیز خیال رکھنی پڑتی ہے، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے ہیں. اگر تو انہوں نے نص کر دیے وہ منصوص من اللہ خلیفہ ہے. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے راکٹ ماریں گے، ہم ان کو فائر ماریں گے. جو مرضی آپ نے مارنے مارے، وہ مارے نا. ابھی آپ بیٹھے میدان میں بیٹھے ہیں بھائی. ہم بار بار کہہ رہے ہیں رسول نے کہہ دیا انی تارکن فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت. آپ کے قبائر محدثین نے حدیث کو صحیح کہا ہے. آپ کے قبائر محدثین نے حدیث کو صحیح کہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے کہ حدیث صحیح نہیں ہے؟ پہلی بات. دوسری بات، آپ جب حجیت کم کرنے کے چکروں میں رسول اللہ کے کلام کے اندر، تو ظاہری بات ہے ہم آپ کو ادھر دلائل بھی کچھ دینے کی کوشش کریں گے. جب ہم وہ بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں خارج از موضوع بات کر رہے ہو. بھائی آپ کہتے ہیں میں نے 5 دفعہ اپنے سوال کر دیے، 8-10 دفعہ تو میں آپ سے پوچھ چکا ہوں کہ منصوص من اللہ آپ نے خلیفہ مان لیا کہ نہیں مانا، رسول کی نص کو آپ نے وہی مانی ہے کہ نہیں مانی. اس کا تو جواب آپ نے کوئی دیا مجھے. الٹا آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ تمہارے اصول کا قائد کیا ہے. میں نے کہا بچہ بچہ جانتے ہیں ہم خلیفہ کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، اللہ کے رسول سے نص لا کے میں دکھا دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ بھی احتیاج علمی ہے، آپ کا منبع علمی یہ نہیں ہے کہ ہماری کتابوں کو آپ جانتے ہو اور ان کتابوں سے اپنے احادیث دیکھی ہوں کہ 12 امام کی نصوص پر ہم آپ کو وہ ایک اور آپ کو سوال و جواب کے سیشن میں آپ کو علم ہم بانٹ دیں گے کہ ہماری کتابیں ان ایسی حدیثوں سے بھری پڑی ہیں. تو واپس میں آ جاؤ. اگر تو آپ جی اس سوال کا جواب دے دیں تو ہم ٹائم اپنی پورا ہوا موضوع پر ٹیم عمل کریں. ذوالفقار. جی جی ان کا اس ٹائم کو پورا نہیں ہو گیا، کیا. مکمل ہو گیا. جی اب جی ان کے چلے 2 منٹ ہو اس گئے کو جواب. اچھا سنے ابراہیم بھائی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں چھٹی بار دہرا رہا ہوں کہ آپ نے یہ ہو گئی. اس نے بتا دیا کہ صرف اس نے منصوص من اللہ کہہ دیا، آگے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب آپ اس چیز پر قائل ہو کہ منصوص من اللہ کے علاوہ جو باتیں ہمارے اماموں تک منسوب کیے گئے ہیں وہ غلط ہے. اگر آپ اس کو غلط نہیں کہتے تو ضرور آپ اپنے ٹرم میں اس بات کو فرما دیتے کہ نہیں صرف منصوص من اللہ نہیں ہوتے، فلاں بھی ہوتے، فلاں بھی ہوتے، فلاں بھی ہوتے، فلاں بھی ہوتے. مگر آپ نے نہیں کہا. اس کا مطلب آپ ان خصوصیات سے متفق نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، میں نے آپ کو پہلے ٹرن میں ہی اس کا جواب دے دیا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ یہ منصوص من اللہ بنتے ہیں یا نہیں. میں نے کہا کہ جو میں اشارت النص کی بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ اشارت النص سے مراد
منصوص من اللہ ہوتے آپ نے نہیں دکھائے. میں نے آپ کو پہلے ٹرم میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ کہاں سے منصوص من اللہ ثابت ہوتا ہے. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہی نہیں ہوتی. اب اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے یہ وہی ہے یا نہیں، دیکھیں اگر یہ وہی بھی نہ ہونا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے قابل حجت ہے، یہ ہمارا معصوم عن الخطا ہے، وہ ہم مانتے ہیں. میں نے آپ کو کہہ دیا ابراہیم صاحب شاہ صاحب، میں نے آپ کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا ہے، اگر وہ وہی بھی نہ ہو تو تب بھی ہم اس کو قبول کریں گے، اور اگر وہ وہی بھی ہو تب بھی ہم اس کے بات کو قبول کریں گے. شاہ صاحب پھر آپ نے جو کہا کہ آپ کے درمیان میں دو چیزیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفتین چھوڑتا ہوں. میں نے کہا نا شاہ صاحب جب موضوع شروع ہو جائے، جب آپ دلیل پیش کرو گے اور میں رد پیش کروں گا، پھر آپ ہمت کرو اس چیز کو پیش کریں، پھر میں دکھاتا ہوں کہ اس میں ہے کیا کیا نہیں ہے. اور آپ نے جو کہا کہ تمہارے درمیان دو خلیفتین چھوڑتے ہو، قرآن اور اہل البیت، اس میں تو اہل البیت میں تو ہمارے ہاں تو یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس میں ازواج مطہرات بھی آتے ہیں، اور آپ نے مولا علی کا نام اس میں نہیں دکھایا. ایک بات، اور آخری بات اس کے آگے لکھا ہوئے کہ کبھی جدا نہیں ہوں گے. بسم اللہ کرے. ابھی اہل البیت کدھر ہے شاہ صاحب؟ شاہ صاحب اہل البیت کدھر ہے؟ شاہ صاحب اہل البیت تو غیبت میں چھپے ہوئے، چھپے کے الفاظ واپس لیتا ہوں، وہ تو غیبت میں ہے شاہ صاحب. اس میں لکھا ہے کہ جدا نہیں ہوں گے، تو قرآن تو میرے پاس موجود ہے، یہ تو جدا ہوئے ہیں. امام صاحب نہیں آ رہے، امام صاحب نے میرا مشکل کو حل کرے نہ آپ کی مشکل کو حل کر رہے شاہ صاحب. تو اس چیزوں کا بھی ذرا جواب دیا کرے، اور جو سوالیں میں نے آپ کے اوپر خرچ کیے تھے ان کا بھی جواب دیا کرے. بسم اللہ. اور آپ کا سوال کا جواب آیا ہے، آپ پلیز 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 اس سوالوں کا جواب دیں. جی جی ان علامہ کا صاحب ٹائم نے مکمل ہے. ہاں علامہ صاحب نے پہلی اپنی گفتگو میں کہا یہ بات کہ رسول اللہ نے یہ بات وہی سے نہیں کی ہے. پتہ نہیں یہ کہتے ہیں اگر نہیں بھی مانے وہی سے کی ہے تو وہ حجت ہے. بھائی کیسے حجت ہے جو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی چیزیں کی ہے جو معاذ اللہ قرآن کے مخالف ہے اور خدا کی وحی کے مخالف ہے؟ آپ نے پہلے یہ بات کر چکے ہیں اپنی. پھر تو جھوٹ حجت آپ بول رہے، مت پھر میری بات جھوٹ میں مت بول بولیں، رہے میری بات میں ذوالفقار مت ٹیم. بولیں، میری بات میں نہیں مت جھوٹ بولیں، آپ نہیں اپنی بولو. ٹرن میری میں بات میں مت بات بولیں، کریں گے، آپ اپنی ٹرن میری میں بات میں بات مت کریں گے بولیں، جو ارے بھی. جھوٹ بولے گا اور میری میں بات انکی میں اصلاح مت کروں. بولیں، نہیں میری نہیں بات میں محترم، مت بولیں، یہ دیکھیں مناظرہ ہو رہا ہے، ذاتی آپ کی میری بحث بات نہیں ہو مت رہی. بولیں، ابھی مناظرہ میری شروع بات میں نہیں ہے، مت ابھی بولیں، مناظرہ میری شروع بات میں نہیں ہے. مت بولیں. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی میری؟ میں آپ کی بات میں نہیں بولتا، میری بات میں مت بولیں. میں دوبارہ سے اپنی بات شروع کروں گا کہ علامہ صاحب نے اتنا وقت جو ضائع کیا ہمارے سامنے، یہی تو ثابت کیا کہ رسول جب چاہتے ہیں تو اپنی مرضی سے جب کرتے تو وہ ایسی چیزیں کر بیٹھتے ہیں جو خدا جس پہ سرزنش کرے. تم نے کیوں حرام کی ایسی چیز جو ہم نے تم پہ حلال کی ہے؟ یہ سرزنش کے لا کے ہمیں دکھا رہے تھے، اور دکھا رہے تھے کہ رسول نے ایسا عمل کیا جو خدا کی وحی سے مخالف تھا اور تائید نہیں تھی اس میں. اور اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ حجت ہے. آپ نے بنیادی طور پہ رسول کی حجیت سے چیلنج کر دیا. علامہ صاحب آپ کا مذہب یہی ہے کہ رسول کو حجت نہیں تسلیم کرتے، ہمیں معلوم ہے اس بات کا. آگے چلتے ہوئے آپ نے کہا کہ جی یہ اچھا، اس بات سے یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث ہے، وہ بھی اپنی طرف سے آپ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں. یعنی قرآن کی آیت نہیں ہے، ہاں حدیث ملتی ہے، لیکن حدیث بھی وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا آگے چلیں. بھائی خلیفتین میں نے ایک درایت کی اپنی طرف سے کہ اس میں ازواج رسول اللہ صلی اللہ، تو ٹھیک ہے آپ بنائیں، آپ عائشہ بنت ابی بکر کو اپنا خلیفہ بنائیں، آپ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المؤمنین کو بنائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اہل بیت میں سے اپنے خلیفہ بنایا ہے. اگر آپ مجھے کہیں گے امیر المومنین کو اہل بیت میں ثابت کرو، میں حاضر آپ کا خادم اس مناظرے کے اندر کہ آپ کو ثابت کر کے دے گا. پھر میں اس طرف آ جاؤں. علامہ صاحب یہ تو سمجھ آ گئی کہ رسول نے جو بات کی ہے وہ اپنی جانب سے کی ہے. کیا قرآن میں بھی کوئی آیت ہے ان کی خلافت کے لیے؟ جی جواب دیں. جی انہوں نے اپنا 1 منٹ پہلے ہی اپنی ٹرن کو ختم کر دیا ہے. خان صاحب اپنا مائک کھول کے ان کو جو ہے اپنی ٹرن میں آپ گفتگو. جی جزاک اللہ. شاہ صاحب میں دوبارہ عرض کروں، آپ نے میرے اوپر پھر جھوٹ بولا. شاہ صاحب میں نے آپ کو کہا تھا یہ حرکتیں ادھر نہ کیا کرے. 1000 بار میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. ایک ادھر ریکارڈنگ ہو چکا ہے، ایک بندہ یہ لے کر آئے کہ میں نے کب کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت کرتے تھے، قرآن کی مخالف بات کرتے تھے. دیکھیں یہ میرے اوپر جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دجل دکار ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں صحیح الفاظ استعمال کریں. یہ دجل غلط الفاظ تو نہیں، بلکہ دجل اسی کو کہتے ہیں جب انسان جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. شاہ صاحب کو پتہ ہے ان چیز کے بارے میں، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ لعنت کس کے اوپر ہو رہی ہے. اچھا شاہ صاحب میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت بات کرتے تھے. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کرتے تب بھی ہمارے لیے حجت ہے، اگر کوئی بات اللہ کی وحی کے اوپر کرتے تب بھی ہمارے لیے حجت ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اب اولی الامر میں اختلاف پایا جاتا ہے. آپ کہتے ہو کہ ان سے مراد ہمارے 12 ائمہ ہے، جبکہ ہمارا ایسا نہیں ہے. اس پر بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے. میں تو چاہتا ہوں کہ ایسے دلائل کو آپ پیش کر لیں. اب کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ رسول کی بھی اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. اگر ایک بات اللہ کی ہے رسول کی جانب سے،
ہمارے لیے قابل حجت ہے. اگر ایک بات رسول کی اپنی ہے، یعنی اگر وہ بات اللہ کی وحی کے بغیر کرے تب بھی ہمارے لیے حجت ہے. لیکن آپ اچھا چلو مر جاؤ گے والے الفاظ میں دوبارہ نہیں، سوالات کا جوابات دے، سوالات کا جوابات دے. شاہ صاحب میں نے آپ کے تمام کے سوالات کا جوابات دے دیا ہے، اب آپ اپنے سوالات کا جواب کیوں نہیں دے رہے جو میں نے آپ کے لیے آپ کے اوپر قرض کیے تھے؟ اور ٹیم ذوالفقار بھائی کو یہ حق بننا، اس کا یہ حق بننا چاہیے کہ ان کو یہ بتائے کہ یہ سوالات جو 7ویں باری دہرا رہے ہیں ان کا جواب آپ کیوں نہیں دے رہے. کوئی ایسا مسئلہ ہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے جو اس کا جوابات دینے سے آپ کو روک رہے شاہ صاحب؟ صحیح ہے، تو ان کا جوابات ضرور بضرور دے. آپ اگر یہ جوابات نہیں دو گے، ٹائم تو آلریڈی 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، مگر میں آپ سے یہ ضرور جانا چاہوں گا، ان کے بعد یہ نشست ختم کر کے کل دوبارہ بات کر لیتے ہیں ان سے آگے. مگر مجھے یہ بتائے گا ضرور کہ میں نے جو سوالات آپ کے اوپر قرض کیے تھے اس کا جواب دے. بسم اللہ. اچھا جی میں ایز اے ماڈریٹر، اچھا شاہ صاحب مجھے اجازت دیجیے گا، جی جی زین ایز اے بھائی. ماڈریٹر انہوں نے یہ بات مجھ سے کی کہ ٹیم ذوالفقار صاحب ان کو پابند کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو سوالات کر رہے ہیں وہ عقائد جاننے کے حوالے سے کر رہے ہیں، جبکہ ہمارا یہ نشست اس حوالے سے رکھی نہیں گئی تھی. یہی بھی وہ شاہ صاحب بھی یہی پوائنٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارے مذہب کے بارے میں جاننا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جاننے کی نیت سے آپ ہم سے جو ہے نا آگے ہمیں میسج کریں، ہم سے بات کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو عزت دیں گے. ہم لنک بنائیں گے اور ایک پراپر ایک نشست رکھیں گے اس پہ باقاعدہ کہ آپ ہمارے جی مذہب پہ سوالات اٹھائیں گے، ہم جوابات دیں. لیکن جی یہاں پہ ٹیم ہم ذوالفقار میں اس کا سوالات جواب کے دیتا ہے، جوابات چلیے. دینے نہیں آئے تھے، ہم آئے تھے ایک موضوع پہ ڈسکشن کرنے، جی جی مناظرہ بالکل کرنے. اچھا میں ابھی بالکل. شاہ صاحب کی طرف جاؤں گا، آپ نے اپنی جو بھی زین بھائی، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں تھوڑا سا مصروف بھی ہو جاؤں گا، تو یہ آخری ٹرنز کیجیے گا. خان صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ گھنٹہ ہو گیا، تو جی میں اپنی آخری باری کرتا ہوں، آخری جی باری جی دیتا ہوں. اچھا آپ بات کر لیں شاہ صاحب، 1 منٹ صرف 1 منٹ ہاں آپ بات کر لیں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں. اچھا ذوالفقار بھائی، میں آپ سے مخاطب ہو کے یہ بات کرتا ہوں. دیکھیے میں نے آپ کو واٹس ایپ میں بھی بتایا تھا، میں نے آپ کو باقاعدہ وائس بھی کیا کہ میسج کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا جب تک میں ان کے جب تک یہ میرے باتوں کا جواب نہیں دے گا میں آگے نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں ان کا اصول ہاں جاننا چاہتا ہوں. تو میں نے آپ میرے کو پھر جواب بھی دیا تھا، آپ وہ جواب بھی اگر یاد کر دیں، ایمانداری کے ساتھ وہ جواب بھی بتا دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. زین بھائی 1 منٹ. زین بھائی پھر میں نے آپ کو جی ایک بات کہی، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر آپ کو ہمارا عقیدہ جاننے کے لیے جاننا ہے تو پھر ہمارے لیے ایک دوسرا نشست رکھے. علامہ صاحب اگر آپ مجھے آج گفتگو کر شاہ لینے دیں، صاحب، مجھے میں آپ تھوڑا پھر سا ان مصروف کو 4 ہو جاؤں منٹ گا. لے لیں. ان کو آپ پھر گفتگو 4 کرنے منٹ لے دیں، لیں. ان کو میرے تاخیر پاس ہو تھوڑا رہی سا ہے، وقت کم ہے، دوسروں کو بھی بس کام ہوتا ہے نا. خان صاحب آپ شاہ کو کام تھا، صاحب، اپنے ٹائم بھی خان صاحب آپ کو شاہ صاحب کام تھا آپ تو 4 آپ نے منٹ اپنے صاحب لے لیں. میرے ٹائم کے لیے پاس وہ تھوڑا سا کیا. وقت کم ہے، اگر اب میں ان اپنی کو بھی بات اپنا مکمل کر شاہ وقت لوں. صاحب آپ پورا 4 کریں. منٹ لے لیں. بات سنیں، 4 منٹ نہیں 5 پیارے منٹ کے لیے بھائی بات آپ سنیں. کو صرف کام زیادہ نہیں ٹائم ہوتا نہیں ہے، ہے میرے دوسروں کو بھی پاس. ہوتا ہے. جی چلو جی واقعی شاہ صاحب آپ اپنا خان ٹرن صاحب شروع واقعی کر لیں. ٹائم کم ہے، میں بہت معذرت ہوں آپ سے، لیکن واقعی میرے 141. پاس تھوڑا کم ٹائم ہے. جی جی زین بھائی 141 شروع کیجیے گا. جی واپس ہم آ جائیں. خان صاحب آپ کا ایک سوال کا جواب پچھلی دفعہ رہ گیا تھا، وہ میں دیتا جاؤں کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفتین چھوڑ کے گئے اور یہ دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو ہمارا دعویٰ بھی یہی ہے، صفین کے معاملے کو بھی اگر آپ دیکھ لیتے ہیں، کسی بھی معاملے کو آپ دیکھ لیتے ہیں تو حق علی کے ساتھ ہے. یہ بھی رسول کی حدیث ہے، علی مال حق والحق مال علی، یہ بھی حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں بالکل صحیح حدیث ہے. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. یہ حق اور علی اسی طرح ہے جس طرح رسول نے یہ بھی فرمایا کہ القرآن مع علی والعلی مع القرآن، یہ بھی حدیث ہے. اس کی اسناد پہ آپ بات بعد میں کر لیجیے گا، لیکن حدیث ہے. اسی معنی میں ہم دیتے ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، یہ دونوں حق ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں. تو یہ بات نہ کیجیے گا کہ غیبت میں ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. جدھر ہے ادھر حق ہے، یہ بات سمجھ لیں. جدھر ہے ادھر ہی حق ہے، یہ اصول ہے رسول خدا کی حدیث سے. اچھا آگے چلتے ہوئے، علامہ صاحب آپ نے پہلے نشست میں گفتگو کی کہ یہ منصوص من اللہ ہے. میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا نہیں ہے. اب مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ نہیں اس بنا پہ ہیں کہ آپ یہ مانتے بھی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. یعنی یہ ایک لمحہ فکری ہے علامہ صاحب پوری عالم اسلام کے لیے کہ رسول ایک بات کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہر بات وہی نہیں ہوتی، کیونکہ سورہ تحریم کی آپ نے آیت مجھے پیش کی کہ ہم نے حلال کیا، آپ نے حرام کیا اپنے پہ. یعنی آپ نے ہم سے مختلف بات کی، اختلاف میں کی، خلاف کی. یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے یہی تو دلیل دے رہے تھے کہ رسول خود خدا کے خلاف معاذ اللہ کچھ کلام کر جاتے ہیں، عمل کر جاتے ہیں. ہم یہ نہیں مانتے ہیں. تو اگر آپ عصمت رسالت ماں پر بھی بات کرنا چاہتے ہیں، ہم حاضر ہیں، ہر موضوع پہ حاضر ہیں. آخری بات علامہ صاحب، جس وقت آپ مناظرے کو آتے ہیں نا، اگر آپ ہمارے عقائد سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اگلی نشست کرنے سے پہلے ایک بیچ میں آپ کو ہم نے عقائد بھی سمجھا دیتے ہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں یہ مانتے ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں ابھی مجھے جواب دو، تو دے دیا نا کہ منصوص من اللہ ہوتا ہے خلیفہ ہمارے نزدیک. اور یہ تو بنیادی
ہمارے نزدیک شیعوں کا یہ شیعوں کا عقیدہ ہے جی، بنیادی طور پہ ہمارا قائد یہی ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عقل مجسم ہے، عقل مجسم ہے، لما خلق اللہ العقل پہلی کافی کی حدیث ہے، رسول کبھی بھی کوئی ایسے انسان کو استخلاف نہیں بخش سکتے کہ جو کسی معیار سے بھی کم ہو. تو آپ نے جو بھی یہ اعتراضات علی پہ لانے، مجھے پتہ ہے آپ نے لانا ہے کہ یہ وہ سب میں دیکھ لوں گا آپ نے جب بھی لانا ہے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں علامہ صاحب ہم توقع کریں گے کہ آپ کے ساتھ ہماری کوئی گفتگو ہو. مجھے جی اجازت جی. دیں، میں اپنی آخری بات لے لی اگر آپ کی اجازت ہے اچھا علامہ ایک منٹ اچھا جی ایک منٹ میں آخری بات کر لیتے ہو پھر انشاءاللہ ختم کر لیتے، پھر کل بات کرتے ہیں. صاحب. جی چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک میں بہت خاموش تھا، میں بہت ہی ریلیکس تھا، مگر یقین کرے تھوڑا جذبہ آیا ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ آخری نشست ہے. شاہ صاحب میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگلا نشست جب ہوگا نا، کہ اگر آپ کو اپنے عقیدے میں جاننا ہو تو پھر مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو آپ کا عقیدہ سمجھاؤں گا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دیکھیں جو آپ کے عقیدے میں خلیفہ بننے کا ہے لوگ، اس میں کون سے شرائط پائے جائیں گے آپ نے نہیں بتائی، میں بتاتا ہوں. وہ شرائط یہ ہے جو منصوص من اللہ ہوگا، جو معصوم عن الخطا ہوگا، جو عالم الناس ہوگا، جو افضل الناس ہوگا، جو اشجع الناس ہوگا، جو اہل البیت میں سے ہوگا. یہاں تک یہ باتیں آپ کے، اور یہ بھی موجود ہے قریش میں سے ہوگا. یہ باتیں آپ کے ہاں موجود ہے شاہ صاحب، میں نے نہیں بتایا کیونکہ میں یہ آن دا ریکارڈ آپ کے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا. اور اگر آپ کو یہ شریعت بہت کھیلنا، عقیدہ بہت کھیلنا آتا ہے تو بسم اللہ کر مجھے ایک میسج کر رہے پرسنل میں کسی کو نہیں بتاؤں گا شاہ صاحب. میں اپنے ساتھ یہ بات راز بتاؤں گا. میں آپ کو آپ ہی کا عقیدہ سناؤں گا، آپ کو آپ ہی کا عقیدہ سکھاؤں گا. آپ کو یہ میرا آپ کا ساتھ وعدہ ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، صرف آپ مجھے پرسنل میں میسج کر لیں. پھر آپ نے جو بات کی نا، اور شاہ صاحب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو خلیفتین چھوڑتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے دلائل کو موضوع میں جو ہے نا بسم اللہ دلیل بنائیں. اور آپ نے جو کہا کہ حق علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، بھائی جان آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ جب مولا علی علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی تو علی حق کے ساتھ ہے، اور وہ حق کس کے ساتھ گیا؟ علی کس کے ساتھ گیا؟ ابو بکر کے ساتھ گئے. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے کہا نا کہ سند پر پھر کلام کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ سند کے اوپر کلام آئے گا، اس لیے آپ نے کہا کہ پھر کلام کرنا. اگر میں ابھی کلام کرتا تو اس سے ضعیف ہو جاتا ہے آپ کی بات. پھر میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ ہم بات ختم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے نہیں پتہ کہ میں تمہارے درمیان کب تک رہوں، بس میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرنا. یہاں نام بھی موجود ہے شاہ صاحب، یہاں نام بھی موجود ہے، جبکہ اہل البیت والے روایت حدیث میں نام موجود نہیں ہے. ادھر نام بھی موجود ہے کہ ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کی اتباع کرو. تو شاہ صاحب کل بسم اللہ کرتے ہیں اپنے شرائط کی بنا کے اوپر. آپ دلیل پیش جی کرو گے، ٹھیک ہے جی میں رد انشاءاللہ. پیش کروں گا. دو اللہ باتیں آپ نے حافظ. غلط کی ہیں. علی نے اللہ بیعت حافظ، ابو اپنا بکر کی خیال نہیں کی ہے. رکھیے. علی اللہ کی بیعت حافظ. آخری بات ہے، ابو بکر نے بیعت نہیں کی ہے، ابو بکر کی بیعت کی ہے. یہ بات کر لیے نہیں، بات. یہ اصل میں خان صاحب جو شاید ابھی جلدی میں تھے، فرسٹریٹڈ تھے، تو وہ شاید چاہ رہے تھے کہ اب جلدی سے بات گھماؤں، تو وہ نکل گئے. تو ناظرین، دونوں فریقین اپنے اپنے سوال و جوابات کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب مسٹر ابراہیم شاہ صاحب نے گفتگو کا آغاز کرنا چاہا تو خان صاحب نے جو ہے اپنے سوالات شروع کر دیے عقائد کو لے کر کہ جی آپ اپنا عقیدہ بتائیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی نشست میں وہ ضرور مناظرے کے لیے آمادہ ہوں گے، اور جو ٹاپک ان کو دیا گیا ہے اس پر وہ گفتگو کرنے ضرور آئیں گے. جو منتخب کردہ ٹاپک ہے، جو مسئلہ ہے، ہم امید ان سے یہی رکھتے ہیں. انشاءاللہ آپ ناظرین نے اس سے ضرور استفادہ حاصل کیا ہوگا اس نشست سے. تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہی ہے ٹیم ذوالفقار. اللہ حافظ.